السلام علیکم، خوش آمدید نیا دن کے ساتھ. میں ہوں سید فیصل کریم اور میں ہوں مہک اسلم. نیا دن ہے، ایک خوشگوار دن ہے، نیا عزم ہے، نئی تمنائیں ہیں، بہت سی نئی خبریں ہیں، لیکن بہت سی پرانی خبریں ہیں جس میں نئی ڈیولپمنٹ ہوئی. اور یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہے یہ کچھ اچھی ہم کہہ سکتے ہیں فیصل، اور کچھ بری بھی ہیں. تو آج ہم شو میں جو ہے آپ کے ساتھ بہت ساری چیزیں شیئر کریں گے، لیکن ایک ایسے باغ کی سیر کروائیں گے جہاں جنت کے پھل موجود ہیں. اور طالب علم جو ہیں اس کی رکھوالی کرتے ہیں. اس کے علاوہ 1-2 نہیں، پورے 13 گول پاکستان نے ایشیا ہاکی کپ میں انڈونیشیا کے خلاف گولز کی برسات تو کر دی، لیکن آج ہے تگڑا میچ جاپان سے. تو اس پہ کیا ہوگا، اس پہ ہوگی بات شو میں آگے چل کے. جی آگے چل کر پاکستان میں بننے والی فلموں پر بھی ہم بات کریں گے کہ جو ہیں یہ فلمیں جتنا لگاتی ہیں پیسہ کیا اتنا کما لیتی ہیں. لیکن سب سے پہلے جس چیز کی ہم بات کریں گے وہ ہے پاکستان کی سیاست. ہر وقت ایک فلمی موڑ آ جاتا ہے. مئی میں مارچ ہو رہا ہے، یہ مارچ پی ٹی آئی کر رہی ہے. تحریک انصاف کا قافلہ عمران خان کی قیادت میں جناح ایونیو پہنچ گیا. چیئرمین پی ٹی آئی نے کارکنان سے خطاب میں کہا حکومت 6 دن میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے، اسمبلی تحلیل کی جائے، جون میں انتخابات کرائے جائیں. عمران خان نے کہا کہ اگر مطالبہ نہ مانا گیا تو عوام کے ساتھ واپس دوبارہ سے شہر اقتدار یعنی کہ اسلام آباد آئیں گے. وہ آج یہاں سے اعلان کرنا چاہتا ہوں، اس امپورٹڈ حکومت کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. آپ کو میں 6 دن دے رہا ہوں. 6 دن کے اندر آپ الیکشن اناؤنس کریں، جون کے مہینے میں الیکشن اناؤنس کریں اور اسمبلیز ڈیزالو کریں. اگر 6 دن کے بعد یہ نہیں کریں گے آپ تو میں ساری اپنی قوم کو لے کے واپس اسلام آباد آؤں گا. آپ کے پاس ٹائم ہے. گورنمنٹ آپ سے چل نہیں رہی، گورنمنٹ آپ سے چل نہیں رہی. آپ گورنمنٹ چلانے نہیں آئے، کرپشن کیسز آپ اپنے ختم کروا رہے ہیں. اس لیے 6 دن اگر 6 دن میں آپ نے فیصلہ نہ کیا تو میں ساری اپنی قوم کو لے کے انشاءاللہ اسلام آباد آؤں گا. اب اس سب کے بیچ ہوا یہ کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا ہے. لانگ مارچ نہیں، اسلام آباد میں صرف ہوگا جلسہ، اور جلسے کے بعد عمران خان سمیت سب لوگ اپنے گھروں کو واپس جائیں گے. یہ رپورٹ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان معاہدہ طے. اسلام آباد میں صرف جلسہ ہوگا جس کے بعد سب گھروں کو واپس چلے جائیں گے. دھرنا نہیں دیا جائے گا. پرویز خٹک کی سربراہی میں تحریک انصاف کی 3 رکنی ٹیم نے مقتدر حلقوں سے رابطے کیے. خیبر پختونخوا سے اسلام آباد میں داخلے کے لیے راستے کھلوانے کے لیے کردار ادا کرنے کی خفیہ کوششیں کی. کسی شہر میں بھی خاطر خواہ رسپانس نہ ملنے اور کارکنوں کے نہ نکلنے پر قیادت مایوسی اور تشویش کا شکار ہو گئی. مظاہرین کی متوقع تعداد پوری نہ ہونے پر پی ٹی آئی کو بیک فٹ پر جانا پڑا. دوسری جانب عمران خان کسی معاہدے کی تردید کر رہے ہیں. ٹویٹر پیغام میں کہا سمجھوتے سے متعلق جان بوجھ کر افواہیں اور غلط معلومات تراشی جا رہی ہیں. ایبسولوٹلی ناٹ. کسی ڈیل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسمبلیوں کی تحلیل اور انتخابات کے اعلان تک اسلام آباد میں ہی رہیں گے. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ جو معاہدہ ہوگا قوم کے سامنے لایا جائے گا. کسی قسم کا کوئی مذاکرات یا کسی قسم کا کوئی معاہدہ طے نہیں پایا. اس کے بعد سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیجن آیا ہے جس کے مطابق انہوں نے مذاکراتی ٹیم گورنمنٹ نے اور حکومت نے بنا دی ہے اور اس کا مذاکرات میرے خیال میں رات کو ہونا طے پائے ہیں. مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ دھونس اور دھاندلی سے کوئی غیر آئینی مطالبہ قبول نہیں کیا جائے گا. اور نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز ہی کہہ رہی ہیں کہ 20 لاکھ لوگوں کی بات کرتے تھے، 200 بندے بھی اکٹھے نہیں کر سکے. محفوظ راستہ مانگنے لگے. اگر انتخابات ہونے بھی تھے اب نہیں ہوں گے. آج پاکستان کی قوم نے زناٹے دار تھپڑ عمران خان کے منہ پر رسید کیا ہے. 25 لاکھ کی یہ بات کر رہے تھے. پورے پنجاب کے 37-38 ڈسٹرکٹ سے کہیں 200 بندہ نہیں نکلا.
अनाउंसमेंट करके लॉन्ग मार्च की, ये फंस गए थे क्योंकि इनको वो अवामी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। फिर गवर्नमेंट को अप्रोच करना शुरू किया। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं किसी धौंस धमकी में नहीं आऊँगा, इनके कहने पे इंतखाबात नहीं कराऊँगा, अगर अब होने भी थे तो नहीं होंगे। कल इन्होंने फिर राब्ते किए गवर्नमेंट के साथ, हुकूमत ने इनको कहा कि ठीक है आ जाएं। आज ये सुबह 10 बजे स्पीकर हाउस में आए, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब थे, जिसमें असद उमर साहब थे और जिसमें परवेज़ खटक साहब थे। इन्होंने अपने मुतालबे सामने रखे, इसकी समरी यही थी हमें कोई सेफ एग्जिट दी जाए। इनका कोई भी मुतालबा नहीं माना गया। कल भी कहा था कि इमरान खान एक जिंदा लाश है। इस तारीखी शर्मिंदगी के बाद एक मुखलिसाना मशवरा है उनको कि उनकी सियासी लाश जो अब पाकिस्तान में तफन फैला रही है उसको वापस बनी गाला ले जाएं, वहाँ किसी हुजरे में जाके बैठ जाएं और तस्बीह घुमाकर अल्लाह अल्लाह करें और इस मुल्क को तरक्की करने दें। इदारों को अदब से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ और इसमें अदलिया भी शामिल है कि इस किस्म के फितने के हाथ मजबूत ना करें। ये रिवायत मत डालें कि जो आपको सबसे ज़्यादा डराएगा, धमकाएगा, आपको गाली निकालेगा, उसी के हक में फैसले आएंगे। मुल्क और कौम को उन फैसलों का नुकसान होता है। तो रात भर जो होता रहा उसके बाद अब सुबह जो है वो क्या पैगाम दे रही है? इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल और ख़ास तौर पर शहर कराची में क्या मामला चल रहे हैं? पहले इस्लामाबाद का रुख करते हैं। उमर आसिफ मौजूद हैं। उमर, मुझे बताइए इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं और इस्लामाबाद में इस वक्त क्या सिचुएशन है भाई? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस टाइम मौजूद हूँ डी चौक में। अगर यहाँ की सूरत हाल की बात की जाए तो आज से कुछ देर पहले यहाँ पे जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है इमरान खान साहब, उनकी जानिब से खिताब किया गया और हुकूमत को 6 दिन का वक्त देने के बाद वो तो यहाँ से रवाना हो गए। उनके बाद जो है इस जो कारकुनान हैं वो पुरअमन तौर पर यहाँ से मुंतशिर होना तो शुरू हुए, लेकिन अभी भी जो बड़ी तादाद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की यहाँ पर मौजूद है। जो एंट्री पे कंटेनर्स लगाए गए थे वो इस तरह ही मौजूद है। ऑन रेंजर्स और पुलिस की भी जो नफरी है यहाँ पे ताहाल जो है तैनात है। 28 के करीब जो है रेंजर्स, पुलिस और एफसी के जो एहलकार हैं वो जख्मी हुए थे। रात भर जो है पुलिस की जानिब से इन पे जो आए थे कारकुनान, इनके ऊपर शेलिंग की गई, लेकिन कारकुनान की जानिब से भी जो है पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। यहाँ पे जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे उन्होंने ब्लू एरिया में मौजूद दरख्तों को भी आग लगाई, यहाँ पे मौजूद घास है उसको भी आग लगाई और मेट्रो स्टेशन को भी यहाँ पे मौजूद जो है वो उनको नुकसान पहुँचाया। अब जो कुछ यहाँ पे लोग हैं वो इस टाइम यहाँ पे जितने भी लगे हुए कंटेनर्स हैं उनके ऊपर सवार हैं और चंद जो इसके कारकुनान हैं वो इस टाइम जो यहाँ पे ग्रीन बेल्ट है वहाँ पे मौजूद है। अगर रास्तों की यहाँ पे बात की जाए तो जो अक्सर रास्ते हैं जैसे IJP रोड का रास्ता है, आपका 9th एवेन्यू है, वो इस टाइम जो आमदोरफ्त के लिए खुला हुआ है। जी ठीक है, उमर हमारे साथ मौजूद है शहर इक़्तिदार से ज़ीशान। आपने हमें कराची से ज्वाइन किया है। नुमाइश चौरंगी पर होने वाला PTI का एहतजाज भी खत्म हो गया और जो मुजाहिरीन है वो आई थिंक अब वापस अपने घरों को जाना शुरू हो गए होंगे। तो ज़ीशान, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? तो इमरान खान के ऐलान के बाद जो है जो PTI के कारकुनान थे जिन्होंने यहाँ पर नुमाइश चौरंगी पर धरना दिया हुआ था वो पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए हैं और वापस अपने घरों को लौट रहे हैं। इस वक्त मैं उसी स्पॉट पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये धरना दिया गया था नुमाइश चौरंगी पर। इस वक्त जो है ट्रैफिक की जो रवानगी है वो मामूल के मुताबिक दिखाई दे रही है, क्योंकि जब ये धरने का ऐलान किया गया था तो सूबाई हुकूमत की जानिब से कंटेनर लगाकर तमाम तर रास्तों को बंद कर दिया गया था। इसके अलावा जो रास्ते जो कि बंद कर दिए गए थे उनके लिए कंटेनर लगाए गए थे। उन कंटेनर्स को जैसे ही ऐलान हुआ इमरान खान का, उन्हें कंटेनर को हटा दिया गया है। इस वक्त जो कि ट्रैफिक की रवानगी बहुत ही मामूल के मुताबिक यानी कि दिखाई दे रही है। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि गुज़िश्ता रोज़ जो है जो कि वाक़यात तशद्दुद जो वाक़यात पेश आए, जो पुलिस और PTI के कारकुनान के दरमियान जो झड़पें हुई थी, उसके नतीजे मुताबिक जो कारकुनान थे और वो भी जख्मी हुए थे, उन्हें हिरासत में भी लिया गया था पुलिस की जानिब से। इसके अलावा जो खास तौर पर समा न्यूज़ के जो कि रिपोर्टर थे यासिर हुसैन और जमजम सईद, इसके अलावा कैमरामैन जो है इमरान, वो इसके नतीजे में जो कि बहुत ही ज़्यादा उन पर तशद्दुद किया गया था। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि पूरी रात जो धरना यहाँ पर जारी रहा, कारकुनान का जोश था वो मुख्तलिफ किस्म के नारे लगाकर उनका जोश यानी कि बढ़ाया जा रहा था PTI कारकुनान की जानिब से। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो कि ख़ास तौर पर देखा जाता है ऐसे मामलात में, क्योंकि जब धरना होता है सियासी जमातों की तरफ से जो कि जो धरने के शुरा होते हैं उन्हें खाना फराहम किया जाता है, जिसके बाद
میں ان کی مہمان نوازی بھی کی جاتی ہے ایک قسم کا, یہ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن مہمان نوازی کے نتیجے میں ان کو جو کھانا فراہم کیا گیا تھا, جو کچرا جو ہے وہ دھرنے کے جو شرکا ہیں وہ اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں, لیکن وہ جو کچرا ہے وہ یہیں پر چھوڑ کے جا چکے ہیں. کافی زیادہ یعنی کہ شہریوں کو یہاں پہ جب وہ لوگ یہاں سے گزر رہے ہیں انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس کے علاوہ جو آپ کو بتاتا چلو سیکورٹی کی صورتحال کے علاوہ سیکورٹی کی جو صورتحال ہے وہ کافی یعنی کہ مناسب دکھائی دے رہی ہے. اس وقت پولیس اور رینجرز کی نفری اس وقت یہاں پر موجود دکھائی دے رہی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے نمائندگان ہمیں 2 بڑے شہروں سے, اسلام آباد سے جو کہ مین جگہ ہے اور شہر قائد سے اپڈیٹ کر رہے تھے. عمر آپ کا بھی بے حد شکریہ اور ذیشان آپ کا بھی بے حد شکریہ. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز, اس سے متعلق بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے. ابھی خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ ماضی میں دھرنوں سے معیشت کو بے پناہ نقصان پہنچا ہے, اب ان دھرنوں کا دھڑن تختہ کریں گے. چینی ورکرز سے خطاب میں ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان بتائیں کہ کیا دھرنوں سے معیشت ٹھیک ہوگی یا پھر تباہ ہوگی. آپ کو دکھا دیتے ہیں. ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے, قوم کو تقسیم کیا جائے, دھرنے دیے جائیں. جب وہ وقت یاد آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ صدر شی جن پنگ پاکستان 2014 میں تشریف لا رہے تھے. بے پناہ منت سماجت کی گئی کہ خدارا 3 دن کے لیے آپ دھرنا چھوڑ دیں ڈی چوک سے تاکہ پریزیڈنٹ شی کا دورہ مکمل ہو جائے. اگر دوبارہ بیٹھنے تو آپ کی مرضی. عمران خان نے اپنی ضد پہ اڑے رہے اور نتیجے دورہ مؤخر ہو گیا. آج اگر ہم چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے ہیں, مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں, IMF سے نیگوشیشن جاری ہیں, یہ دھرنوں سے کیا پیغام دے رہے ہیں کہ آپ نے پاکستان کی معیشت دھرنوں سے ٹھیک کرنی ہے کہ پاکستان کی جو معیشت کی تباہی ہے. یہ واحد راستہ ہے کہ آپ محنت کریں اور ماضی کی غلطیوں سے ہم سیکھیں, دھرنوں کا دھڑن تختہ کریں. اس حوالے سے مزید بھی ہم آگے چل کے بات کریں گے, لیکن ابھی ایک بریک لیں گے. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اور جو ہونا تھا وہی ہوا. تحریک انصاف کے کارکنوں نے اپنا سارا غصہ نکالا کس پہ؟ سما کی ٹیم. مطلب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی کیا صحافت ہماری ذمہ داری ہے؟ کراچی میں سما کی رپورٹر زمزم سعید زخمی ہو گئی. رپورٹر یاسر حسین اور کیمرامین عمران کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اسلام آباد میں بھی سما کی ٹیم کو دھمکیاں دی گئی. رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں. دیکھ سکتے ہیں یہ کارکنان PTI کی جانب سے آگ لگائی گئی ہے. تحریک انصاف کے کارکن آپے سے باہر ہو گئے. کراچی میں نمائش چورنگی پر کوریج کے دوران سما کی ٹیم پر حملہ. نجی چینل کی DSNG میں نے خود کو چھپایا ہوا ہے اور کس طرح سے جو ہے مجھے سیو کیا جا رہا ہے. یہاں پر لوگوں کی تعداد دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے مارنے کے لیے صرف اس وجہ سے کہ میں نے حقیقت دکھائی, مجھے مارنے کے لیے, یہاں پر میرے کیمرامین کو مارنے کے لیے PTI کارکنان کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے. دوران کوریج سما کی رپورٹر زمزم سعید کو زد و کوب کیا گیا. جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں. ٹیم کو دھکے دیے. سما کی ٹیم کو دوسرے نجی چینل کی DSNG میں پناہ لینی پڑی. جب ہم رپورٹ کر رہے تھے گاڑی کو آگ لگائی گئی. جب ہم یہ رپورٹ کرنے لگے تو ہمیں جو ہے دھکے دیے گئے, ہمیں تھپڑ مارے گئے. سما کے کیمرامین عمران خان بھی PTI کارکنوں کے تشدد سے زخمی ہوئے. اب مجھے بولا نہیں جا رہا. سما کے ہی ایک اور رپورٹر یاسر حسین کو بھی کوریج کے دوران تشدد کا نشانہ بنایا گیا. مجھے شدید تشدد کا نشانہ بنایا. میرے بال پکڑ کے مجھے مکے مارے گئے, مجھے لاتیں ماری گئیں, میری شرٹ سب پھاڑ دی. جس کیمرے کی آنکھ سے PTI کا احتجاج دکھایا جا رہا تھا, مشتعل کارکنوں نے سما کا وہ کیمرہ ہی توڑ ڈالا. صرف کراچی ہی نہیں, اسلام آباد میں بھی PTI کارکنوں سے کوریج کے لیے موجود سما کی ٹیم برداشت نہ ہوئی. ٹیم کو دھمکیاں دیتے رہے, گاڑی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے.
تو یہ جو صورتحال تھی ایسی صورتحال تھی کہ آپ صرف افسوس کر سکتے ہیں. مریم نواز نے سما کی ٹیم پر حملے کی مذمت کی ہے, کہا حملہ کرنے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا. تشدد کرنے والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا. پی ٹی آئی رہنما عمران اسماعیل اور یاسمین راشد نے بھی خاتون رپورٹر زمزم سعید پر حملے کی مذمت کی. دیکھ سکتے ہیں یہ کارکنان پی ٹی آئی کی جانب سے آگ لگائی گئی ہے. کراچی میں سما کی ٹیم پر پی ٹی آئی کارکنان کا حملہ. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کہتی ہیں حملہ آوروں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا. کہ سما پہ جو آج حملہ ہوا ہے ان کی میں نے دیکھی ہے ویژولز بڑے ڈسٹربنگ تھے. اس سب کے حساب کتاب جو ہے وہ حکومت ان سے لے گی. لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرنے پہ ان کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا اور ان کو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے. انشاءاللہ ایسے نہیں چھوڑیں گے. پی ٹی آئی رہنما عمران اسماعیل نے پروگرام ندیم ملک لائف میں کہا حملہ کرنے والوں کے خلاف پارٹی ایکشن لے گی. زمزم کا جو میں نے واقعہ ابھی دیکھا ہے مجھے بڑا افسوس ہوا. مجھے علم نہیں تھا اس واقعے کا. زمزم میری کولیگ رہی ہے, میرے ساتھ بہت اس نے کورنگ کی ہے ساری چیزوں کی. بڑا مجھے افسوس ہوا کہ زمزم کے ساتھ اگر کسی نے ایسا کیا, میں اس کو آئی ول فائنڈ آؤٹ کہ جس نے اگر ہماری پارٹی کا کارکن ہے جس نے کیا تو اس کو انشاءاللہ ہم قرار واقعی سزا بھی دیں گے. پی ٹی آئی رہنما یاسمین راشد نے پروگرام آواز میں سما کی رپورٹر پر تشدد کی مذمت کی. بہت بری بات ہے. کسی کے لیے بھی جو میرے لیے لا ہے وہ سب کے لیے ہونا چاہیے. میں اس بات میں بالکل بلیو کرتی ہوں, اور اگر آپ کی رپورٹر کو کسی نے زدوں کو کیا ہے تو میں اس کو کنڈیم کرتی ہوں. شوڈ ناٹ ہیو بین ڈن. سیاسی رہنماؤں کا کہنا ہے کوریج کے دوران سما ٹیم پر حملہ آزادی صحافت پر حملہ ہے. تحریک انصاف کے مارچ سے پہلے ہی مار دھاڑ شروع ہو گئی ہے. نیازی چوک میدان جنگ بن گیا ہے. پولیس گردی کے اور کوئی کام نہیں ہو رہا. ایک طرف پولیس ہے اور دوسری جانب جو ہے وہ تحریک انصاف کے کارکنان ہیں. صورتحال کچھ بہتر ہوتی دکھائی نہیں دیتی. پیچھے آپ کنٹینر دیکھ سکتے ہیں جو کہ اسلام آباد کی جانب روانہ. شیلنگ ہو رہی ہے کارکنان کو منتشر کرنے کے لیے. عمران خان کا کنٹینر بھی جو ہے پہنچا دیا گیا. یاسمین راشد اور اندلیب عباس کو گرفتار کر لیا گیا ہے. آپ کے لوگ, آپ کے کارکنان سما ٹی وی پر حملہ آور ہو رہے ہیں. ہم نے تو تب بھی سچ دکھایا, آج بھی سچ دکھا رہے ہیں. جب بھی حقیقت دکھاتے ہیں آنے کی, ڈرانے دھمکانے کی جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے. اگر انہی لوگوں کو آپ نے آج سکھایا ہوتا کہ نہیں بھائی صحافی کی عزت کرنی ہے, عورت کی عزت کرنی ہے, یہ حرکت آپ نہیں کر سکتے, تو مجال ہے کسی کی ضرورت ہو. صورتحال کافی کشیدہ دکھائی دے رہی ہے. میدان جنگ بنا ہوا ہے اس وقت گمائی چورنگی. مجھے مکے مارے گئے, مجھے لاتیں ماری گئی, سینے میں جو ہے وہ درد ہو رہا ہے. سما پہ جو آج حملہ ہوا ہے ان کی میں نے دیکھی ہے ویژولز بڑے ڈسٹربنگ تھے. ان کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا. بالکل جی, آپ احتجاج کریں, احتجاج کرنا جمہوری حق ہے, لیکن ایٹ لیسٹ میڈیا کو نشانہ نہ بنائیں, اور جو ہم صحافتی ذمہ داری ادا کرتے ہیں حق اور سچ کو دکھانے کی اتنا خیال کریں کہ کسی چیز کو بھی نشانہ نہ بنائیں. خواتین جب ہوں تو پلیز تھوڑا خیال کریں. جو ورکنگ جرنلسٹ آن دا گراؤنڈ ہیں ان کو نشانہ نہ بنائیں. جو عام پبلک وہاں پر ہے, جو ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں, جو درخت تھے اسلام آباد میں, جو پہاڑ تھے اسلام آباد میں, خدارا مجھے نہیں پتا کہ کب ہمارے اندر برداشت کا یہ رویہ آئے گا کہ ہم املاک کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. فیصل مناظر دیکھے تھے کہ جو ایمبولنس بیچاری جا رہی تھی اس کو روکا گیا, ان کے شیشے توڑے گئے. تو پلیز جو لوگ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں ان کا تعلق کسی بھی نجی چینل سے ہے, اسپیشلی ہماری رپورٹر سما, ہماری جو لاہور میں رپورٹر ہے شاہین مشال, ہمارے اسلام آباد سے جو رپورٹر سے, پلیز. ایون میں نے دیکھا کہ ہماری بہت پیاری اینکر پرسن ہے شفا یوسفزئی, ان پہ بھی شل پھینکے گئے. تو خدارا ایسی حرکتیں نہ کرے. اگر ہم صحافتی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے روڈز پہ موجود ہیں تو نہ اپریشیٹ نہ کریں, چلیں وہ تو آپ نہیں کریں گے, لیکن اس طرح کے کام نہ کریں. آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو خبر دیتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج شام 4 بجے طلب کر لیا گیا ہے. اجلاس کا ایک نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے. وزیر پارلیمانی امور مرتضیٰ جاوید عباسی ایوان میں تحریک پیش کریں گے. ملک کی معاشی صورتحال, عالمی اقتصادی اور سیکورٹی صورتحال پر یہ بحث ہوگی. تو یہ تمام تر صورتحال جو بنی ہوئی ہے اس میں بڑا ضروری ہو گیا تھا کہ تمام تر جو سیاسی لوگ ہیں وہ اکٹھے ہو بیٹھے. کیوں
کیونکہ ہماری جو کنڈیشن ہے پولیٹیکل وہ ہماری اکنامک کنڈیشن پہ بہت زیادہ اثر انداز ہو رہی ہے، اور اسی بیچ ہونے یہ جا رہا ہے کہ پاکستان اور IMF کے درمیان 7 روز تک جاری رہنے والے مذاکرات نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکے۔ شکیل احمد کی رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں۔ پاکستان اور IMF کے درمیان دوحہ میں مذاکرات کا دور مکمل، اسٹاف کی سطح پر معاہدہ نہ ہو سکا۔ 18 سے 25 مئی تک $6 ارب قرض پروگرام کی بحالی اور $1 ارب کی اگلی قسط کے حصول پر گفتگو ہوئی۔ IMF نے پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی پر سبسڈی کے فوری خاتمے کا مطالبہ کر دیا۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے مذاکرات کو تعمیری قرار دیتے ہوئے مالی سال 2022-23 میں قرض پروگرام کے مقاصد کے حصول کے لیے ٹھوس پالیسی اقدامات کی شرط بھی رکھ دی۔ اعلامیے میں مہنگائی اور مالیاتی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے پر قابو پانے کا مشورہ دیتے ہوئے پسماندہ طبقے کا تحفظ بھی ضروری قرار دیا۔ پاکستانی عوام کے فائدے کے لیے میکرو اکنامک استحکام یقینی بنانے کے لیے مذاکرات کا عمل جاری رکھنے کی خواہش کا اظہار۔ کہا شرح سود میں حالیہ اضافہ خوش آئند ہے، لیکن پاکستانی حکام نے گزشتہ جائزے کے دوران طے پانے والی پالیسیوں سے انحراف کیا۔ وزارت خزانہ کے مطابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل آج وطن واپس پہنچ رہے ہیں اور وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد IMF کو جواب دیں گے۔ فریقین کے درمیان بجٹ سے پہلے مزید بات چیت کا بھی امکان ہے۔ شکیل احمد، سما، اسلام آباد۔ اب اس کے کیا ریپرکشنز ہوں گے، آگے چل کے کیا اثر یہ ڈالے گی ہماری معیشت پہ، جو کہ آلریڈی بہت نیچے ہے ہماری معیشت۔ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ مجھے بتائیے گا کہ کیوں ڈیڈ لاک برقرار ہے، آخر کون سی وہ شرائط ہیں جو IMF رکھ رہا ہے اور وہ ہم پوری نہیں کر پا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو پرانی IMF کی شرائط ہیں۔ یہ اوریجنل IMF پروگرام جو چل رہا ہے اس کو ٹریک پہ لانے کے لیے وہ تمام اقدام کرنے پڑیں گے جو آپ نے پرفارمنس کرائیٹیریاز ہیں IMF پروگرام کے، اس کے مطابق آپ چلیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کا پرائمری ڈیفیسٹ کا ٹارگٹ ہے، فسکل ڈیفیسٹ کا ٹارگٹ ہے، آپ کے رول بیسڈ مینجمنٹ آف ایکسچینج ریٹ، انٹرسٹ ریٹ، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو وہ اس میں جو سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے وہ بجلی کی قیمتوں اور پیٹرولیم کی قیمتوں پہ آ رہا ہے، کیونکہ ایک تو پوری ان کی کاسٹ جو ہے وہ ریکور نہیں ہو رہی، اور ایک قسم کا وہ فسکل ڈیفیسٹ، سوڈو فسکل ڈیفیسٹ بن رہا ہے، جو کہ آپ کے جو سرکولر ڈیٹس جو ہے وہ بھی الٹیمیٹلی آپ کے بجٹ پہ ہی کسی دن گرے گا، تو اس کو ختم کرنا ہے۔ اور دوسرا جو ہے تیل کی قیمت جو ہے اس میں جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جو اس وقت ہم معیشت کی صورتحال دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں۔ IMF کے اور حکومت کے درمیان ایک یہ ڈیڈ لاک، اگر ہم کہیں تو غلط نہیں ہوگا، برقرار ہے، کیونکہ فیصل کہا یہ جا رہا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں کو آپ بڑھائیں، جب تک آپ نہیں بڑھائیں گے تب تک IMF ہمیں اگلی قسط نہیں۔ سمپل سی بات ہے، ایک قرض دینے والا آپ کو قرض کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کیونکہ وہ یہ گارنٹی لے گا کہ آپ اس کو ری پے کیسے کریں گے، اور وہ جب یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ نے جو کہ لانگ ڈیو ہے، پیٹرول کی پرائسز لانگ ڈیو ہے، وہ آپ نہیں بڑھا رہے ہیں، جس کا صحرا بھی پچھلی گورنمنٹ کو جاتا ہے جنہوں نے ایک کیپ لگا دیا تھا، اور جو پچھلی گورنمنٹ نے سڈن 10 روپے کم کیا تھا نا، وہ بھی اس گورنمنٹ کو مہنگا پڑا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اگر آپ میری آواز سن پا رہے ہیں تو پلیز ذرا کامنٹ کیجیے گا۔ ایک تو یہ کہ گزشتہ حکومت کا وہ سڈن جاتے جاتے 10 روپے کم کر دینا، جس کا خمیازہ ابھی تک موجودہ گورنمنٹ بھگت رہی ہے، اور تیسری بات یہ کہ اگر یہ ڈیڈ لاک اسی طرح سے برقرار رہا، یہ مذاکرات اسی طرح سے ناکام رہے، تو دین ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی پلیز کامنٹ۔ یہ جو IMF پروگرام کا جو ملبہ ہے یہ کس پہ جانا ہے؟ یہ تو پورے پاکستان کے جو حکومتیں ہیں پیچھے 10-25 سال سے ان حکومتوں پہ بھی جاتا ہے، اور سب سے بڑا ملبہ تو اسحاق ڈار صاحب پہ جاتا ہے، اور جو بجلی کے کارخانے غلط لگائے گئے ہیں جو امپورٹڈ فیول پہ ہیں اس پہ جاتا ہے۔ یہ تو مفتاح اسماعیل صاحب کو تقریباً 6 ہفتے ضائع کیے ہیں، اور پہلے دن سے یہ ہمیں کر لینا چاہیے تھا، کیونکہ یوکرین کی جنگ کے بعد حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، اور انرجی کرائسس پوری دنیا میں ہے، اور اس کو آپ
ڈدر کرتے رہے ہیں. IMF کہتا رہا ہے کہ یہ آپ کریں, پرائر ایکشنز کریں. واشنگٹن میں بھی انہوں نے کہا کہ آپ پرائر ایکشنز کریں, تو وہ نہیں کیے گئے. تو حکومت نے, جو کرنٹ گورنمنٹ ہے, اس نے تو کوئی ڈیسیژنز لیے ہی نہیں ہے. اور یہ اس طرح سے اگر آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں اور جو کام کرنے ہوتے ہیں وہ آپ کو کرنے پڑتے ہیں, تو وہ کرنا چاہیے تھا. اور ابھی تک یہ جو اتنا کرائسس ہے, یہ آپ دیکھ لیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جس دن سے آیا اس دن سے آپ کی جو رسک پریمیم ہے پاکستان کے تمام بانڈز پہ, وہ دگنے سے زیادہ ہو گیا. 25% ڈسکاؤنٹ پہ آپ کا بانڈز چل رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں آپ کی رسائی نہیں ہے, اور آپ یہ اپنے لونز جو ہیں ان کو ری فائنینس نہیں کر سکتے انلیس آپ کا ساتھ IMF کا سرٹیفکیٹ لگاؤ. تو یہ مفتاح صاحب کو پتہ ہے, وہ تو فائنینس کے بندے ہیں, لیکن جو ہے اس کو سیاست نہیں کرنی چاہیے, بلکہ یہ جلدی سے جلدی واشنگٹن میں کر لیتے تو بہت اچھی بات تھی. اب دوحہ میں کر لیتے تو پھر بھی ہم سچویشن سے بچ سکتے ہیں. یہ دوائی ہمیں لینی پڑے گی, اور یہ دوائی ہے کہ آپ نے اپنے خسارے ختم کرنے ہیں. آپ نے اپنے جتنی چادر ہے اتنا پاؤں پھیلانا ہے. اس سے زیادہ آپ پھیلائیں گے تو آپ کے اوپر جو قرضے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں آلریڈی, اور وہ اور زیادہ ہو جائیں گے. سو جو بھی یہ بات کرتا ہے کہ IMF پروگرام کا کوئی آسان فارمولا نکل آئے گا جس سے اتنا بوجھ نہیں پڑے گا, اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان پہ بیرون ملک قرضوں کا جو بوجھ ہے وہ اس میں اور زیادہ, وہ ڈبل ہو جائیں گے اگر ہم نے یہ کام نہیں کیے. سو آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ ہم سود بھی پے نہیں کر سکتے, ری فائنینس بھی نہیں کر سکتے. ایکسپورٹس ہماری جس طرح سے بڑھنی چاہیے اس طرح سے نہیں بڑھ رہی. تو یہ پھر ہم کیسے اس کو آگے لے کے چلیں گے؟ اب مارکیٹ میں جو قیمت ہے تیل کی انٹرنیشنلی, وہ آپ کو ریکور کرنا پڑے گا. سبسڈی آپ کو صرف ان لوگوں کے لیے بنانی پڑے گی جو افورڈ نہیں کر سکتے. سو آئی تھنک یہ سیاست سے ہم بہت آگے نکل چکے ہیں, اور اب ہمیں ایز اے نیشن ہمیں یہ پروگرام امیڈیٹلی سٹارٹ کرنا چاہیے, اور اس میں کوئی ڈیلے نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر ہم نے یہ ڈیلے کر دی اور پاکستان ڈیفالٹ میں چلے گیا تو پھر سری لنکا جیسے حالات پیدا ہوں گے, اور اس کا سہرا پھر مفتاح اسماعیل سر کے سر پہ ہوگا, کیونکہ وہ فائنانس منسٹر کی بجائے وہ ایک پولیٹیکل منسٹر بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اس وقت ساری بات یہ ہے کہ بلاکیٹ کہاں پہ آ رہا ہے. دیکھیں آپ نے سری لنکا کا ذکر کیا, ابھی سبسڈی کی بھی ہم بات کریں, اس پہ ہم کئی پروگرام کر چکے کہ یہ جو پیٹرول پہ سبسڈی ہے جو دی جا رہی ہے, اس سبسڈی کا غریب طبقے کو, مڈل کلاس کو کوئی فائدہ اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ ہی کنزیومز لیس, اور جو عمرہ ہیں جو کہ بڑی بڑی گاڑیوں میں ہیں ان کو سبسڈی کا زیادہ فائدہ ہو رہا ہے, کیونکہ وہ زیادہ ان کو جو ہے وہ پیٹرول کنزیوم کرتے ہیں, سبسڈی زیادہ ان کو ملتی ہے. تو ہم آخر کب اس ماڈل کی طرف جائیں گے جہاں پہ ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف جائیں؟ دیر کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ہمیں پتہ ہے کہ کون سی فیملیز, کتنے خاندان پاکستان میں ہیں جو غربت کی لکیر کے نیچے ہیں, اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ان کی جو فیول کے اوپر خرچہ ہے یا پیٹرول پہ خرچ جی ہمیں اندازہ ہے. بڑے آسان طریقے سے آپ احساس پروگرام, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ان کو کیش ٹرانسفر دے سکتے ہیں ان خاندانوں کو, جہاں پہ آپ ان کو کمپنسیٹ کرتے ہیں ان کی جو قیمت ہے پیٹرولیم پرائسز کی یا بجلی کی. اس کے علاوہ تو آپ کو جو بھی پرائس بنتی ہے وہ پاس تھرو کرنی پڑے گی, کیونکہ پاکستان نے اپنا نظام جو ہے اسٹرکچرل پرابلمس کریٹ کی ہوئی ہیں, اور سب سے بڑا اسٹرکچرل پرابلم جو پاکستان کی اکانومی میں ہے وہ بجلی کا نظام ہے. بجلی کے نظام کو ہم نے بتدریج جو تھی ہائیڈل پاور تھی, ہمارے ڈیمز تھے جہاں سے سستی بجلی ملتی تھی, ہم نے 40 سال کوئی ڈیم نہیں بنایا. اب آ کے پرائم منسٹر عمران خان کے
وقت میں 10 ڈیموں کے اوپر پروگریس کرنی شروع کی ہے، لیکن اس سے پہلے پیپلز پارٹی، PMLN، ANP، یہ جتنے بھی ہمارے اس وقت حکومت کے حصہ دار ہیں، انہوں نے اب ڈیموں کو نہیں بننے دیا۔ اب آپ کو سولر پاور چاہیے، سولر پاور نہیں لگائی۔ اب ساری دنیا نے پچھلے 10 سال میں سولر پاور میں ایکسپینشن کی، بہت کیپیسٹی کریٹ کی، پاکستان نے بالکل نہیں کی۔ پاکستان میں نہ کوئی سولر کے اوپر بلکہ ٹیکسز ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو آپ سیریسلی پاکستان کی اکانومی کو ریفارمز چاہیے، انرجی سیکٹر کو ریفارمز چاہیے، اور جب تک ڈاکٹر صاحب یہ ریفارمز نہیں ہوں گی تب تک ہم بہتر سٹیپ نہیں لے سکتے۔ ابھی موجودہ گورنمنٹ کو بڑا سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا ہے۔ ابھی ایک بریک لیتے ہیں، جی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، آپ ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ ایک اہم خبر ہے وفاقی حکومت کی جانب سے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست، عدالت نے درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ ہم بات کریں گے اپنے نمائندے ذوالقرنین اقبال سے۔ جی ذوالقرنین، دیکھیے وفاقی حکومت کی جانب سے توہین عدالت کی درخواست عمران خان کے خلاف دائر کی گئی ہے اور اس میں موقف یہ اختیار کیا گیا کہ کل عدالت نے G9 اور H9 کے علاقہ جو ہے گراؤنڈ، اس میں جلسے کی اجازت دی تھی تحریک انصاف کو، لیکن عمران خان نے اپنے ورکرز کو ڈی چوک پہنچنے کی کال دی اور ان کے تمام ورکرز ڈی چوک پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ نہ صرف یہاں وہ ڈی چوک میں آئے بلکہ سرکاری اور نجی املاک کو نقصان بھی پہنچایا، فائر بریگیڈ اور پولیس کی گاڑیوں کو نقصان پہنچا، جو میٹرو اسٹیشنز ہیں ان کو بھی آگ لگائی گئی اور دیگر بھی جو املاک اس کو نقصان پہنچایا گیا عمران خان کی کال کے اوپر۔ اس لیے عدالت سے یہ صدا کی گئی ہے کہ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی جو کارروائی پرامن کی یقین دہانی تھی اس کی بھی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ اس لیے عدالت سے صدا کی گئی ہے کہ توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کیا جائے عمران خان کے خلاف، اور اس درخواست کو جو آج دائر کی گئی تھی صبح، اس کو سپریم کورٹ نے آج ہی سماعت کے لیے مقرر بھی کر دیا ہے۔ آج جو معمول کی کل والی درخواست پر سماعت ہونی تھی گزشتہ آرڈر کے بعد، اس کے اوپر جسٹس ریاض الحسن نے کہا کہ ہم نے اس درخواست کو مقرر کر دیے سماعت کے لیے، اور 11:30 بجے سپریم کورٹ کا لارجر بینچ جو 5 قسمی ہوگا وہ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست اور جو راستوں کی بندش کے حوالے سے درخواست اسلام آباد بار کی جانب سے دائر کی گئی تھی، ان دونوں کے اوپر سماعت کرے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا ذوالقرنین۔ اور اب ایک ایسا معاملہ جو کہ کل ہوا اور نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بھارتی عدالت نے کشمیری رہنما یاسین ملک کو جھوٹے مقدمے میں 2 بار عمر قید کی سزا سنا دی۔ بھارتی عدالت میں انصاف کا ایک اور قتل۔ کٹپتلی کورٹ نے کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والے یاسین ملک کو جھوٹے مقدمے میں 2 بار عمر قید کی سزا سنا دی۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے سربراہ یاسین ملک کو دہشت گردوں کی فنڈنگ اور دیگر جھوٹے الزامات پر 19 مئی کو مجرم قرار دیا گیا تھا۔ یاسین ملک کا عدالت میں کہنا تھا کہ میں یہاں کوئی بھیک نہیں مانگوں گا، آپ کو جو سزا دینی ہے دے دیجیے، لیکن میرے کچھ سوالات کا جواب دیجیے۔ اگر میں دہشت گرد تھا تو بھارت کے 7 وزرائے اعظم مجھ سے ملنے کشمیر کیوں آتے رہے؟ اگر میں دہشت گرد تھا تو اس پورے کیس کے دوران میرے خلاف چارج شیٹ کیوں فائل نہیں کی گئی؟ اگر میں دہشت گرد تھا تو مجھے پاسپورٹ کیوں جاری ہوا؟ مجھے بھارت میں اہم جگہوں پر لیکچر دینے کے مواقع کیوں دیے گئے؟ جج نے یاسین ملک کے سوالات کو نظر انداز کر کے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ کشمیر کی جدوجہد آزادی کے نمایاں کردار یاسین ملک کو فروری 2019 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ 3 سال سے انہیں دلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں رکھا گیا، جہاں ان پر بہیمانہ تشدد بھی کیا گیا۔ یاسین ملک کو سزا سنائے جانے کے موقع پر مقبوضہ جموں و کشمیر میں مکمل ہڑتال رہی۔ قابض بھارتی فوج نے احتجاج روکنے کے لیے پوری وادی چھاونی میں بدل دی، خاردار تاریں لگا کر راستے بند کر دیے گئے۔ اس کے باوجود سری نگر میں خواتین کی بڑی تعداد یاسین ملک کے گھر پر جمع ہوئی اور بھارت کے خلاف احتجاج کیا۔ اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ریاض حسین پیرزادہ وزیر برائے انسانی حقوق ہمیں جوائن کر چکے ہیں، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ جو کل بھارتی عدالت نے فیصلہ سنایا جھوٹ پر مبنی ہے، اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ یاسین ملک نے بھی عدالت میں کھڑے ہو کر کچہرے میں کھڑے ہو کے سوالات کیے۔ سر عالمی انسانی حقوق کی اگر میں بات کروں
کیا ری ایکشن ہونا چاہیے تھا؟ جو کہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، کیونکہ ہم احتجاج کر رہے تھے، سوشل میڈیا پہ ہم نے ان کے لیے باتیں سنی، لیکن وہ ری ایکشن آیا نہیں جو کہ آنا چاہیے تھا. جی بڑا شکریہ. میں بڑا میرے خیال ہے ہمارا سر شرم سے جھک گئے کل جب یاسین ملک صاحب کے ساتھ ان کی بیگم صاحبہ نے اپیل کی تھی پوری قوم کو کہ 25 تاریخ جو ہے میرے ہسبینڈ کی پیشی ہے اور ہمیں یکجہتی شو کرنی چاہیے. پاکستان کی ایک بیٹی جو ہے وہ فریاد کر رہی تھی، لیکن ہمارے ملک میں کیا ہوا کہ کل اس پورے احتجاج کی بجائے ہمارا ملک جو تھا وہ آپس میں بٹا ہوا تھا اور شیلنگ ہو رہی تھی، اور وہ اپنے ایجنڈا کو پش کرنے کے لیے ایک سیاسی قائد جو تھا اس نے نہیں دیکھا کہ پاکستان کے IMF سے مذاکرات ہو رہے ہیں یا یاسین ملک صاحب کے لیے کشمیر کے لیے ہمیں کچھ اور ہم آواز ہی اٹھا سکتے ہیں ظالم کے خلاف. تو وہ آواز تو ہمیں پوری قوم کی یکجہتی سے اٹھانی چاہیے تھی. اور صرف یہ تو نہیں ہے کہ میڈیا یا ہمارے اینکر جو ہیں وہ صرف بولتے رہیں، اور ہمارے گلی کوچوں میں سے جو ایک رسپانس آنا چاہیے تھا ہمارے پاکستان کی بیٹی کی ایک آواز پہ، اور اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہمارا لازمی ہے کہ سب لوگ جو ہیں اپنی بچیوں کا احترام کرتے ہیں. اور ہمیں بڑا احترام ہے مشال ملک صاحبہ کا اور اس کی جدوجہد کا کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے پچھلے 10 سال سے ان کی جو زندگی ہے اس کو ان کو ملنے بھی نہیں دیا گیا. تو یہ ایک ایسا ظلم ہے جو کہ اتنے بڑے ملکوں کے خلاف بولتا کوئی نہیں ہے. آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا ہیومن رائٹس کا ہمارے اوپر پریشر ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کسی نے کبھی نہیں کہا کہ امریکہ میں گنز کو بند کرو بیچنا اور فری اسلحہ مت دو. کل بھی اسکول میں 16 بچے مارے گئے اور وہاں پہ تو کوئی اعتراض نہیں کرتا. انڈیا پہ تو کوئی اعتراض نہیں کرتا، چاہے کچھ کر لیں، شریر سے لوگوں کو اندھا کر دیں، لوگوں کو جیلوں میں ماریں، نوجوانوں کو جو ہے پکڑ کے ان کو شہید کریں، اور ہزاروں ماس گریوز ہیں جس میں 100-200 بندہ نیچے پڑا ہوا ہے. اگر کسی اور ملک میں ہو تو عراق کے خلاف تو انہوں نے دکھایا کہ جی یہ ماس گریو ہے، بڑا پروپوگیٹ کیا تھا کہ یہ بڑا ظلم کر رہا ہے صدام. بالکل ریاض صاحب، اور یہ جو جتنے بھی بڑے ہمارے انسانیت کو کیا ہو گیا کہ ظلم کے ساتھ دیتے ہیں اور سچائی اور انصاف کے لیے کھڑا کوئی نہیں جو ہوتا. بڑے بڑے پلیٹ فارمز ہیں ریاض صاحب وہ صرف ایک ڈیبیٹنگ کلب بن کے رہ گئے ہیں. بطور پاکستانی حکومت، بطور پاکستان ایک ریاست، اب اس کیس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، ہمیں تو ایک چیز ہے ہماری یکجہتی تو ہو نا، ایک ظلم کے خلاف مسلسل آواز اٹھانی چاہیے. جبکہ اب تو کافی ملک آپ کے انڈیا کے ان مظالم کے خلاف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. تو اب تو چاہیے تھا کہ اس کو پوری طرح سے ایک قوم جو کل ایک احتجاج کے طور پہ ہم نکلتے اور احتجاج کے طور پہ ہم یہ باور کراتے کہ جی ہندوستان جو کر رہا ہے. آپ دیکھیں ہندوستان سیالکوٹ اور شکرگڑھ بارڈرنگ ایریاز میں جو کرسچنز کو مروا کے اور پھر یہاں پہ دنیا میں پروپیگنڈا کرتا ہے، اور ہمارے اوپر تنقید ہوتی ہے کہ جی ہم اقلیتوں کا خیال نہیں کر رہے. ہم تو اقلیتوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے ملک کے شہری ہیں، لیکن ہمارے سٹینڈرڈز آف لیونگ کو بھی چیلنج کیا. ہم لانے کے آپ دیکھیں پاکستان میں جتنے بھی ریفیوجیز آئے، اسٹیٹ لیس پرسنز آئے، انہوں نے یہاں پہ وہ مراحت حاصل کی جو پاکستان کے ہر عام شہری کرتا ہے. کوئی ملک ان کو اتنی مراحت نہیں دیتا کسی تارکین وطن کو، لیکن پاکستان کا ایک کھلا دل ہے، پاکستانی لوگ کھلے مزاج کے مالک ہیں. دنیا ہماری قدر نہیں کر رہی، اور اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں منوا رہے. یہ اصل سب سے بڑا مدعا ہے. بہت شکریہ وزیر برائے انسانی حقوق رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سوال ہم نے ان سے یہ کیا کہ آخر پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، اور انہوں نے جواب شاید آخر میں دے دیا کہ ہم اپنی آواز خود بلند نہیں کرتے، ہم اپنا لوہا خود نہیں منواتے بڑے پلیٹ فارمز پہ جا کے. اور اس کی سیدھی اور صاف سی وجہ یہ، اگر ہم خود متحد نہیں ہوں گے تو پھر ہم کشمیری بھائیوں کے لیے آواز کیسے بلند کر سکتے ہیں؟ ملک کے انتشار سے جب تک ہم نہیں نکلیں گے ہم باقی معاملات کیسے دیکھیں گے؟ تو جناب ابھی بریک لے لیں. جی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو دی شو. اور پتوکی میں ایک بہت ہی انسانیت سوز افسوسناک واقعہ پیش آیا. 2 ملزمان نے 15 سالہ لڑکی کو
اس کے باپ کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا. میڈیکل میں زیادتی کی تصدیق بھی ہو گئی اور اس واقعے کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے. لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کرنٹ سچویشن کیا ہے, ابھی تک کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اس کو لے کے وہ ہم بات کر سکیں. کیونکہ چونیا بائی پاس کے قریب جو ڈاکو تھے, انہوں نے 15 سالہ لڑکی سے یہ فیل کیا, اور یہ جو شہری تھے یہ رات گئے شادی میں شرکت کے بعد گھر واپس جا رہے تھے کہ چونیا بائی پاس پر یہ واقعہ پیش آیا ہے. اور ڈاکوؤں نے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب اس بچی کی والد کے سامنے یہ تمام تر معاملہ کیا. سیاسی قیادت کا بحران اس وقت دنیا کو درپیش اہم مسئلہ ہے, مگر پاکستان میں اس کی شدت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ یہاں قومی قیادت فراہم کرنے والی نرسریاں جو ہیں کئی اشروں سے بنجر پڑی نظر آتی ہیں. ملکی جامعات میں 37 سال سے طلبہ یونینز پر پابندی ہے. پارلیمان جیسا سیاسی ادارہ نظریاتی کارکنوں کے بجائے جاگیرداروں اور سرمایہ داروں سے بھرتا جا رہا ہے. کراچی سے عرفان الحق نے یہ بڑی کمپریہنسو رپورٹ تیار کی ہے, یہ دیکھیے. یہ جامعہ کراچی ہے, ملک کے سب سے بڑے شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی, جسے علم و فن اور آگاہی کے ساتھ سیاسی شعور اور نظریات کی آبیاری کا بھی مرکز ہونا چاہیے. مگر ایک عامر کی عائد کردہ پابندی کی وجہ سے اس مادر علمی میں آنے والے طلبہ و طالبات 38 سال تک یونین سازی کے آئینی حق سے محروم رہے ہیں. طلبہ یونینز پر پابندی کے عرصے میں کم از کم 2 نسلیں اور 40 بیچز ایسے گزر گئے ہیں جن کے سامنے یونین الیکشنز کا سیاسی عمل نہیں ہوا ہے, جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ طلبہ کی اکثریت سیاسی شعور اور نظریات سے بے بہرا نظر آتی ہے. سندھ گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے کہ جمہوری روایات کو واپس لایا جائے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں. سندھ حکومت کی جانب سے طلبہ یونینز کے الیکشن کرانے کا اعلان کیے جانے کے بعد ہم نے جامعہ کراچی کے طلبہ و طالبات سے بات کی, مگر ان کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ وہ تو اپنے آئینی حق سے نہ صرف یہ کہ آگاہ نہیں ہیں, بلکہ ان کی اس میں دلچسپی بھی باقی نہیں رہی ہے. طلبہ یونینز کے بارے میں آپ کو پتا ہے؟ نہیں, سوری, اس کے بارے میں نہیں پتا. جی کافی سنا ہے, بٹ مجھے اتنی نو ہاؤ نہیں ہے اس بارے میں. مجھے تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے, جب سے یونیورسٹی آئے کوئی طلبہ یونین کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے. جب سے آئے کچھ بھی نہیں دیکھا ہم نے یہ ہوتا کیا ہے. طلبہ یونینز کے یہاں پہ الیکشن ہوں گے تو اس میں آپ کی دلچسپی ہوگی؟ No. As I've told you that I have no idea about this. So I don't have any kind of interest in politics as such. 2 بار جامعہ کراچی کی یونین کے صدر منتخب ہونے والے ڈاکٹر محمود غزنوی سمجھتے ہیں کہ طلبہ کو مسلسل آئینی حق سے محروم رکھنے کی وجہ سے وہ سیاسی شعور سے محروم ہو چکے ہیں. یہ فیصلہ بہت تاخیر سے ہوا. میرے خیال ہے ایک پوری نسل جو ہے وہ پیدا ہو کے تعلیم مکمل کر کے اپنی عملی زندگی میں چلے گئی, اسے پتہ نہیں ہے کہ یونین ہوتی کیا ہے. 1.5 نسل جوان ہو گئی بغیر تربیت کے, جس کو ملک کو چلانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے, جہاں پر بحث و مباحثہ جن کو اسمبلی کا کوئی تجربہ نہیں ہے, اور اس میں اعلان فلان پتہ نہیں کون کون کہاں سے آ گئے, نہ کوئی تاریخ نہ کوئی جغرافیہ, اور ایک عجیب قسم کا دور میں نے دیکھا ہے. جامعہ کراچی کی یونین کے سابق صدر اور ممتاز براڈ کاسٹر شفیع نقی جامی سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ طلبہ کو ان کا آئینی حق نہ دینے سے اس ملک کا کتنا نقصان ہوا ہے. طلبہ یونین بوجھی نہیں ہے یار. طلبہ یونین کا ختم ہو جانا انسانیت کا قتل ہے. طلبہ یونین کو بین کرنا گناہ تھا, جو سیاستدانوں نے بھی کیا اور فوجیوں نے بھی کیا. آپ نے اٹھا کر کے سب کو بین کر دیا, ایک اس طرح لیا, سب کی حجامت کر ڈالی. ابھی نہ ہی تم سے بہتر ہوتا, کم از کم اس کو طریقہ آتا ہے بال کترنے کا, کاٹنے کا. آپ نے تو سب کو بالکل سڑے ہوئے پیاز سمجھ کر کے کاٹ ڈالا. یونینیں معاشرہ بنایا کرتی تھی. یہ طلبہ یونین کو بین کر کے آپ نے نرسریوں کو روک دیا, معاشرے کی آپ نے پوری پرورش روک دی, معاشرہ ختم کر دیا. اس قوم نے اس نقصان کو پہچانا ہی نہیں اب تک سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج بھی ملک کی سیاست میں ان رہنماؤں کو نمایاں مقام حاصل ہے جو اسٹوڈنٹ یونینز میں حصہ لینے کے بعد سیاست میں آئے ہیں. جاوید ہاشمی کراچی پنجاب یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ تھے, احسن اقبال پریزیڈنٹ تھے, الطاف شکور پریزیڈنٹ ہیں,
حسین حقانی پریزیڈنٹ تھا, شفیع نقی BBC کا پریزیڈنٹ تھا کراچی یونیورسٹی کا. یونین کے بعد سے کوئی بڑا ڈیبیٹر پیدا ہوا, نامور ڈیبیٹر کوئی پیدا ہوا؟ یہ جتنے نام میں نے لیے ان سب کو آج تک لوگ جانتے ہیں 38 سال کے بعد بھی. اس 38 سال کے اندر کا کوئی نام بتائیے کہ یہ بڑا ڈیبیٹر ہے, کوئی بھی نہیں ہوگا. مجھے اکثر جج کے طور پہ جانا پڑتا ہے یا چیف گیسٹ کے طور پہ جانا پڑتا ہے تو سر پیٹنے کو دل چاہتا ہے, تقریر کرنا نہیں آتی کسی کو. اس لیے کہ جو ایڈوائزر ہیں کالجوں میں, ٹیچر ہیں جن کی نگرانی میں وہ تقریر سیکھتے ہیں, انہیں خود تقریر نہیں پتہ کیا ہوتی ہے. جہاں عام طلبہ کی اکثریت یونین الیکشن سے لا تعلق نظر آتی ہے, وہیں طلبہ تنظیمیں اس عمل کی تیاری میں مصروف نظر آتی ہیں. پروگریسو اسٹوڈنٹس فیڈریشن کراچی کے صدر وقاص عالم کا کہنا ہے کہ ملکی سیاست میں قیادت کے بحران کا سبب جنرل ضیاء الحق کی یہی پابندی ہے, جسے جمہوری ادوار میں بھی جاری رکھا گیا. ہمارے پاس تو سیاسی لوگ, سیاسی لیڈرز تو ختم ہو چکے ہیں. ہم اتنے بنجر ہیں سیاست میں پاکستان کے کہ ہمارے پاس صرف 4 چہرے ہیں اور ان 4 چہروں میں سیاست گھومتی ہے. اگر آپ 23 کروڑ کی آبادی میں سے 10 لوگ بھی سیاسی لیڈرز نہیں نکال پا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی نرسری ایسی ہے جو بند کر دی ہے. 1984 سے پہلے یونین الیکشنز میں حصہ لینے والے سابق اسٹوڈنٹ لیڈر کہتے ہیں کامیابی میں سیاسی نظریات اور کارکردگی کے ساتھ امیدوار کے ٹیلنٹ اور تقریر کی صلاحیت اہم کردار ادا کرتی تھی. اگر اسلامی جمعیت طلبہ نے کوئی ٹیلنٹڈ مقرر کھڑا کر دیا تو اب لازم ہو گیا کہ دوسری پارٹیوں میں کوئی ٹیلنٹڈ مقرر لائیں برابر میں سامنے, ورنہ ہٹ جائیں گے. تو اصل مقابلہ نظریات کا اپنی جگہ ہے. آپ کے نظریات کچھ بھی ہیں, ٹیلنٹ نہیں ہے تو پھر آپ نہیں لڑ سکتے الیکشن اور اپنی پارٹی کو جتا نہیں سکتے. دونوں چیزیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ تو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ بھی دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی. اس کا ایک نظریہ کوئی رائٹسٹ ہے, لیفٹسٹ ہے. تو جو لیفٹسٹ ہیں وہ لوگ تو اپنی ڈیفائنڈ ہوتے ہیں. ایک سرٹن پرسنٹیج 25-30% ضرور ہوتے ہیں جو مولڈ کرنا ہوتے ہیں, جن کے لیے کیمپین انہی کے لیے ہوتی ہے. باقی کیمپین تو فکس ہے 70%. 30% کے لیے کیمپین کرنی ہوتی تھی کہ بھائی ہم ان کو کچھ ذاتی طور پہ بہتری ہو جاتا تھا, کچھ اجتماعی ہوتا تھا, لیکن یہ کہ نظریات تو ڈیفینیٹلی بہت پریویل کرتے ہیں. ماضی میں طلبہ یونین الیکشنز میں حصہ لینے اور جیتنے والے اس الزام کو بھی یکسر مسترد کرتے ہیں کہ جامعات میں یہ سیاسی عمل تشدد کا سبب بنتا ہے. جب جلسہ کرنے آتے تھے تو ایسا لگتا تھا اب نیچے اتریں گے تو بہت ہی خوفناک جھگڑا ہونے والا دونوں پارٹیوں میں. ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں. سب جب نیچے اترتے تھے تو کیفیٹیریا میں جا کے سب ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. ہم ایک ٹیبل بیٹھتے اور یہ ہوتا تھا کہ وہ مجھ سے کہتے تھے کہ یار مجھے موٹر سائیکل پہ فلاں جگہ چھوڑ کے آؤ, وہ جا رہے ہوتے تو مجھے چھوڑنے جاتے تھے. تو یہ ایک ایسا بہترین ماحول تھا. یہ سارے اختلافات اسٹیج تک ہوتے تھے, نیچے کبھی نہیں ہوا. ND یونیورسٹی کے سابق یونین صدر فرحت عادل سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے اسٹوڈنٹ ونگز تعلیمی اداروں میں تشدد کا سبب بن سکتے ہیں. اصل میں اصلی بات یہ ہے کہ ہماری سیاسی پارٹیاں اس کی ذمہ دار ہیں. سیاسی پارٹیوں نے اپنے اسٹوڈنٹ ونگ بنا لیے اور وہ اسٹوڈنٹ ونگ کے طور پہ طلباء کو اپنے طور پہ استعمال کرنا چاہتی نہیں. یونیورسٹیوں میں اگر باہر کی سیاست نہ لائیں تو اسٹوڈنٹ یونین بہت افیکٹو چیز ہے. باہر کی سیاست داخل ہوگی تو یہ تو ہنگامہ ہونا ہی ہونا. مگر ان دنوں اسٹوڈنٹ یونینز کے الیکشن کی تیاریوں میں مصروف تنظیموں کے رہنما سمجھتے ہیں کہ یونینز پر پابندی تعلیمی اداروں میں تشدد میں اضافے کا سبب بنتی ہے. 53 سے لے کے 84 تک کا تھا, صرف 14 لوگ پورے ملک میں شہید ہوئے یا قتل ہوئے یا مارے گئے, جو بھی آپ کہہ لیں. اور 84 سے لے کے آج 2022 38 سالوں میں کتنے ہوئے اس کا اندازہ لگا. میں صرف 2 سال کی مثال دے رہا ہوں. 85 اور 86 میں 14 لوگ ہوئے تھے. تو پچھلے یونین کے دور میں صرف 14 اور 2 سالوں میں پابندی لگنے کے بعد 14 لوگ ہوئے. تو میرا خیال ہے کہ سوال اس لیے غلط ہے کہ پابندی لگانے کے بعد پرتشدد واقعات بڑھے, لسانیت اور عصبیت بڑھی. تشدد میں تو مطلب آپ یہ سمجھیں کہ وہ تو ملٹیپلیکیشن ہوئی ہے. تشدد تو رکا نہیں ہے. یہ جو سیاسی گروپس ہمارے پاس ہیں ابھی, جو پارلیمنٹیرینز ہیں, ان کے جلسوں میں وائلنس نہیں ہوتا تو کیا پارلیمنٹ کو ہم تالا لگا دیں؟ جامعہ کراچی کی یونین کے سابق صدر شفیع نقی جامی کی یونین نے تو اتنے بڑے بڑے کام کر دکھائے تھے جو آج کے طلباء کے لیے یقیناً ناقابل یقین ہوں گے. انہوں نے یونیورسٹی کے لیے درجنوں بسیں چلانے کے ساتھ ساتھ سڑکیں تک بنوا دی تھیں. میں نے جامعہ کراچی کے لیے روڈ بنوایا, سبزی منڈی سے لے کر کے
जो जामिया कराची तक आता था, पहली मरतबा वो रोड बना था, वरना कच्ची सड़क जाया करती थी। किताब जो 300 या 250 पाउंड की आती, पाउंड्स की तो सैकड़ों हज़ारों में होती। ज़ेरॉक्स मशीनें मैंने लगाई और उनका उस मशीनें लगवाई, 1 2 3 4 6 मशीनें लगवाई। इस्लामी जमीयत तलबा कराची के नाज़िम बिलाल जमील कहते हैं कि यूनियंस पर पाबंदी की वजह से जामियात में सियासी और नजरियाती मुकालमे खत्म हो गए हैं और तलबा तंजीमों के पास कारकर्दगी दिखाने का कोई मैदान नहीं बचा है। तलबा यूनियन में पाबंदी है तो तलबा तंजीमों के पास पेश करने के लिए क्या है? वो क्यों पेश करेंगे कि हम ये कर रहे हैं और ये कर रहे हैं? जब इलेक्शंस होंगे तो हर पैनल ये पेश करेगा, देखें भाई हमारे चार्टर में ये है, हमारा पास्ट ऐसा है, हम ये सरगर्मियाँ मुनक़्क़िद कराते हैं। अगर हमारा पैनल जीता तो हम तो हफ्ता तलबा मुनक़्क़िद कराएंगे, हम डिबेटिंग सोसाइटीज़ कायम करेंगे, हम बुक फेयर मुनक़्क़िद करवाएंगे, हम एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को बढ़ाएंगे, करिकुलम एक्टिविटीज़ को बढ़ाएंगे। सिंध हुकूमत की 14 साला कारकर्दगी की वजह से तलबा तंजीमों और साबिक रहनुमाओं को खदशा है कि शायद स्टूडेंट्स यूनियंस अपनी रूह और असल शक्ल में बहाल ना हो सकें और इलेक्शंस का भी कोई टाइम फ्रेम सामने नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप ऐलान क्या करते हैं, प्रॉब्लम ये है कि आप जो तारीख देते हैं स्टूडेंट यूनियन की वो कब देते हैं, आया देते भी हैं कि नहीं देते, क्योंकि इस दफ़ा यूनियंस में तो कोड ऑफ कंडक्ट की जिम्मेदारी फिर यूनिवर्सिटी के पास है, वो विद इन 2 मंथ्स उसको इलेक्शन प्रोसेस को दोबारा से रिवाइव करे। लेकिन सवाल ये है कि आया वो रिवाइव करने की पोजीशन में कैंपस होगी या नहीं होगी, या कोई और प्रॉब्लम खड़ी करके वो इलेक्शंस रोक दे और कहे कि नहीं वायलेंस तो अब भी एग्जिस्ट करता है। शायद उस स्ट्रक्चर के तहत जो है वो यूनियन बहाल नहीं की जा सकेगी। जो स्ट्रक्चर मैंने आपसे कहा, एक बड़ा सिस्टम है, पूरा सेटअप है पूरा यूनियन का, वो नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि शायद इनके जहन में ये बात, चूँकि इनको पता भी नहीं है कि यूनियन होती क्या, इनके जहन में शायद ये बात हो कि स्टूडेंट काउंसिल टाइप की एक चीज़ जो है कि 8-10 तालिब इल्म जो हैं वो आपस में इलेक्शन करवा लिए जाएँ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, यूनिवर्सिटी के, और उनको एक एडवाइज़र की, स्टूडेंट एडवाइज़र की निगरानी में दे के उनसे काम जो है वो करवा लिए जाए, तो वो पूरा सेटअप नहीं बन पाएगा। बाकायदा यूनियन शायद ना बहाल हो, स्टूडेंट काउंसिल टाइप की कोई चीज़ होगी। स्टूडेंट यूनियंस के इलेक्शन कब होंगे, इस सवाल का जवाब तो सिंध हुकूमत ही दे सकेगी, मगर इसकी तैयारियों में मसरूफ तलबा तंजीमों ने जामियात के बड़े मसाइल की निशानदही कर रखी है, जिनमें सर फहरिस्त तालीम का मुसलसल गरीबों की पहुँच से दूर होना है। कि जो पूरा प्राइवेटाइजेशन हो रही है जिसकी कोई पूछताछ नहीं है, एक लोअर मिडिल क्लास का बच्चा जो है ना बिल्कुल कॉन्शियसली एजुकेशन से जिसको साइडलाइन किया जाता है। हॉस्टल्स जो हैं हमारे पास नहीं हैं, हॉस्टल्स छुड़वाने हैं, रेंजर्स उस पर बैठी है, पता नहीं क्यों बैठी है। सबसे पहली चीज़ तो हैरेसमेंट, इसमें बहुत कमी आएगी क्योंकि आप बात कर सकते हैं, वहाँ बैठ सकते हैं। टीचर्स को नहीं पता होगा लेकिन स्टूडेंट को पता होगा कि हैरेसमेंट के वाक़यात क्यों हो रहे हैं। टीचर जब कहीं से गुजरता है तो हो सकता है उसके पीछे कोई भी ना हो, लेकिन अगर कोई लड़की गुजरती है तो उसके पीछे 10 लोग जाते हो। टीचर्स जो है वो अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है, लेकिन स्टूडेंट रात के 8 बजे जो है वो पैदल वॉक करके जा रहा होता है। फीसेस का मसला, ये एक ऐसी चीज़ है जिससे जो हमारा गरीब तबका है उसके ऊपर इतना जुल्म हो जाता है कि वो फिर या तो पढ़ाई छोड़ के काम धंधे की तरफ चला जाता है। दिलचस्प बात यह है कि यूनियंस पर पाबंदी के बाद से जामियात में तलबा के मसाइल बढ़ते चले गए, फीसों में मनमाने इजाफे का रुझान बढ़ा, मगर इसके बावजूद तालीम का मयार गिरता चला गया। मुल्क की दीगर यूनिवर्सिटीज की तरह जामे कराची में भी आलमी दर्जा बंदी में नीचे जाती चली गई। हुकूमतें गिरना और बनना गुज़िश्ता 40 सालों से यही होता रहा है, मगर कौमी क़यादत में पढ़ने वाला शगाफ बड़ा होता चला गया। अब सियासी नर्सरी की दोबारा आबियारी से ये उम्मीद जागी है कि पढ़े लिखे और कौम की खिदमत करने वाले तरबियत याफ्ता सियासतदान भी इन ऐवानों में आएंगे। कैमरामैन सनाउल्लाह डायरी और फैसल आगाई के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। रिपोर्ट आपने देखी, कुछ सवालात मेरे भी हैं। वही सवालात ये कि आप यकीनन इस चीज़ पे ज़रूर सवाल उठाएं कि आखिर ये पाबंदी क्यों लगाई गई, लेकिन पकड़े उनको भी जिन्होंने इन बच्चों के हाथ में डंडा और डंडे से पहले कलाशिनकोव कल्चर दिया। पकड़े उनको भी कि जिन्होंने तलबा को मजबूर किया इस चीज़ पे कि वो क्लासें छोड़ें और जामिया कराची की क्लासेस को बंक करें। असातिज़ा के जो है वो चेहरों पे सिगरेट का धुआं छोड़ें, और यहाँ तक के भी कि अगर वो क्लासेस नहीं ख़त्म करते जल्दी तो उनको ज़दोकोब तक भी किया गया। पकड़े उनको भी जिन्होंने तालिब इल्मों को इस नहज पे लेकर आ गए हैं कि वो आपस में दस्तू गरेबा होते हैं। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिए।
ویلکم بیک. اب آپ کو بتائیں کہ کراچی میں ایک ایسا باغ موجود ہے جس میں جنت کے پھل ہیں. اس باغ میں وہ تمام پھلوں کے درخت موجود ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے. یہ گارڈن قرآن پاک حفظ کرنے والوں کے لیے بڑی نعمت ہے. اور باغ کی نشو و نما کے لیے جو آرگینک کھاد کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کیا جاتا ہے. سرسبز و شادابی پر قرآن گارڈن کو ایوارڈ بھی مل چکا ہے. اس سب کی تفصیلات شربانو صادری والا کی رپورٹ میں جانیے. کراچی نارتھ ناظم آباد میں واقع الجامعۃ السیفیہ کی اس عمارت کو ماد الزہرا کے نام سے جانا جاتا ہے جو قرآن مجید حفظ کرنے والوں کے لیے مختص ہے. طلبہ کی علمی اور عملی تربیت کے لیے اس درسگاہ میں قرآنک گارڈن حدیقۃ القرآن قائم ہے جس کی بنیاد 1984 میں رکھی گئی. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. اس گارڈن کی خاص بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں جن 7 پھلوں کا ذکر ہے وہ تمام درخت یہاں موجود ہیں. قرآن مجید میں جو فروٹس کا ذکر ہے وہ 7 ہی پھل ہیں اور وہ 7 پھلوں کے سب درخت یہاں پہ موجود ہیں. تو جیسے بنانا ہو گیا اور اس کے بعد اولیوز اور فگ انجیر ڈیٹس اور جو لوٹ ٹری ہے جسے ہم بیر بولتے ہیں اور انار پومیگرینیٹ وہ سب یہاں پہ ان کے درخت یہاں پہ لگائے گئے ہیں. پلانٹس بھی اپنی ذات میں ہمیں بہت کچھ سکھا جاتا ہے. جیسے زیتون کا درخت ہے جو کہ وہ پھل نہیں دے رہا مگر وہ چھوٹے سے بڑا بھی ہو رہا ہے. گزرے ہوئے کل سے اس کے اندر زیادہ پتے بھی آ رہے ہیں اور وہ لائف کے ہر اسٹیج کے اندر وہ بڑھ رہا ہے اپنے آپ کو ڈیولپ کر رہا ہے. اسی لیے طالب علم کو بھی اس میں سے یہ میسج ملتا ہے کہ جو بھی مرحلے میں ہے اگر وہ چیلنجنگ لگ رہا ہے مگر اس کو امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ اس کی جو ابھی ہارڈ شپس ہیں اس کے اچھے پھل آ سکتے ہیں. سدرت کی بیل بھی یہاں سایہ کرتی ہے. جامعہ کا ہر طالب علم اس باغ کی رکھوالی کرتا ہے. جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے کراچی میں زیتون کی کاشت بھی ممکن ہو سکی ہے. ہم نے ایئر لیئرنگ کی ہے وہ آپ آگے دیکھ سکتی ہیں. تو اس میں ایئر لیئرنگ میں روٹس ڈیولپ ہوتی ہے اور روٹس ڈیولپ ہو جانے کے بعد تقریباً 1 مہینہ لگتا ہے. اس کے بعد ہم وہ شاخ کو کاٹ دیں تو اسے ہم ایز این انڈیپینڈنٹ ٹری ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں. ہائیڈروپونکس کی ٹیکنالوجی یہاں پہ ہم اسے انکارپوریٹ کیا ہے. ہائیڈروپونکس کیا ہے کہ سوئل لیس فارمنگ ہے. اس کے اندر مٹی کی ضرورت نہیں ہوتی سوئل کی ضرورت نہیں ہوتی. ایکولوجسٹ رفیع الحق کے مطابق ملک کا یہ پہلا اور واحد قرآن گارڈن ہے جس کی خوبصورتی پر اسے ایوارڈ بھی مل چکا ہے. اچھا مجھے محسوس ہوا. میں نے معلوم کیا منتظمین سے تو پتہ لگا کہ یہ اسٹوڈنٹ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو میرے حساب سے تو بڑا آئیڈیل انداز ہے ان کا. آئیڈیل انداز یوں ہے کہ یہ جو دینی علوم حاصل کرنے والے بچے ہیں ان کو دنیاوی ٹیکنیک سے بھی واقفیت کرائی جا رہی ہے. یہ پھولوں کی اور اس کی نمائش ہوتی ہے ہر سال جو ہارٹیکلچر سوسائٹی آف پاکستان کرتی ہے جس میں مختلف گارڈنز جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ان کی تعداد مجھے ابھی بالکل ایگزیکٹ یاد نہیں ہے لیکن اس کی کیٹیگریز ہیں. تو یہ تھیمیٹک گارڈن میں غالباً اس نے پرائز ون کیا تھا. ماہرین کے مطابق باغ کو کسی خاص تھیم سے منسوب کر کے شجرکاری کی مہم میں لوگوں کی دلچسپی پیدا کی جا سکتی ہے اور اسے کامیاب بنایا جا سکتا ہے. دین دنیا کی بھلائی کے لیے ہے. لوگوں کو فائدہ پہنچانا یہ علم کی بنیاد ہے. جامعۃ السیفیہ میں موجود یہ قرآن گارڈن اس کی ایک زندہ مثال ہے. کیمرامین عابد مغل کے ساتھ شہربانو مرتضی، سما، کراچی. خوبصورت رپورٹ. ابھی آگے بڑھتے ہیں اور ذرا کھیل کی دنیا کا رخ کریں گے. انڈونیشیا میں جاری ایشیا ہاکی کپ میں پاکستان کا پہلا میچ
انڈیا سے برابر رہا. دوسرے میچ میں پاکستان نے میزبان ٹیم پر گول کی برسات کر دی. پاکستان نے انڈونیشیا کو 13-0 سے ہرا دیا. آج ہوگا جناب ٹف مقابلہ. جاپان کے ساتھ یہ میچ ہے, تو اس پہ ہم نے بات کرنے کے لیے بلایا ہے فلائنگ ہارس سمیع اللہ خان صاحب کو ہمارے ساتھ موجود ہیں, فارمر اولمپئن. سمیع صاحب ویلکم ٹو دا شو. سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور بڑے عرصے بعد ہم پاکستان کی ہاکی کو لے کے ایک پازیٹیو بات کر رہے ہیں کہ انڈیا سے ڈرا کیا اینڈ دین انڈونیشیا کو تو والا کر دیا, لیکن ناؤ وی آر فیسڈ وتھ جاپان. تو پہلے تو میں چاہوں گا ذرا کرنٹ آن گوئنگ ٹورنامنٹ پہ بات کریں, پھر پاکستان کی ہاکی پہ بعد میں بات کریں. ابھی تک تو یہ ہے اس ٹورنامنٹ میں پاکستان کی پرفارمنس اگر 2 میچوں کی دیکھیں تو بری نہیں ہے. بھارت کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جونیئر ٹیم تھی, کچھ بھی ہو, لیکن ہم نے ایک پوائنٹ ہم نے لیا, 1 پوائنٹ کو دیا تو ان کو بھی نقصان پہنچا. ہمیں فائدہ ہوا, ان کو نقصان پہنچا. پھر ہم نے انڈونیشیا کو ہرایا 13 گولوں سے. آج جو میچ ہے اس میں جاپان بہت اچھی ٹیم ہے. پچھلی 3-4 دفعہ میں وہ ہرا چکی. حالانکہ اس کا دیکھا جائے تو ایشین اسٹینڈرڈ پہلے اتنا اچھا نہیں تھا, کوریا اس سے بہتر تھا, لیکن اب جاپان نے امپروو کیا. تو آج کا میچ بڑا کروشل, اور دوسرا میچ بھی بڑا کروشل ہے کیونکہ بھارت کھیل رہا ہے انڈونیشیا کے ساتھ. اگر وہ صرف 15 گول کر رہے تھے تو پھر ایک اور پرابلم ہو جائے. اگر مگر کی صورت جو ہمیشہ سے ہمارے یہاں ہوتی ہے. بالکل, اگر ایسے ہو گیا مگر ایسے ہو گیا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آج کا میچ بھلے ہم 1 گول سے جیتے ہیں, جیتنا ضروری ہے. جاپان کی جو میں نے دیکھا نا ٹیکنیک ہمارے ساتھ جب کھیلتے تھے تو وہ 25 سے سینٹرل لائن تک جس کا پیک ڈیفنس کرتے ہیں. وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہی سب کچھ سپوائل کر دیں گیند, ہم ان پہ اٹیک نہ ہوں, اور وہ کبھی کبھی اٹیک کرتے ہیں. تو دیکھیں اب اس وقت کوچ جو ہمارا ڈچ کوچ ہے, ہمارے جو مینیجر ساتھ گئے ہوئے ہیں, یہ اس کو اسٹڈی کریں پرانے میچوں کو. اور جاپان کے ساتھ بیسٹ یہی ہے کہ اپنے ونگرز کو کہیں کہ ہائی بال کھلائیں ان کو تاکہ وہ پینیٹریٹ کر سکیں. اگر یہ کریں گے تو مجھے امید ہے کہ پاکستان کی ٹیم جیتے گی, لیکن ابھی تک تو 50-50 چانسز ہے. صحیح, ٹھیک. سر ہم نے دیکھا کہ ہماری جو اس وقت ٹیم ہے وہ ذرا نوجوان قدرے کچھ بہتر ہمیں نظر, تو یہ ٹیم کمبینیشن آپ کو کیسا لگا؟ یہ ابھی یورپ ٹور پہ گئے تھے, وہاں جا کے انہوں نے مختلف کلب کے ساتھ میچز کھیلے اور گو کے رزلٹ اتنا اچھا نہیں رہا, لیکن میرے خیال میں بڑی اچھی اسٹریٹجی تھی کہ اتنے ہمارے لیے وہ بڑا ٹورنامنٹ ہے کیونکہ ہم نے کوالیفائی کرنا ہے ورلڈ کپ کے لیے. اگر ہم 1-2 آتے ہیں تو ہم کوالیفائی کر جائیں گے کیونکہ بھارت آلریڈی کوالیفائی کر چکا ہے, تو ایک چانس ہے ہمارے لیے. تو اس سے فائدہ ہوا. اور کھلاڑی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 کھلاڑی اس میں پرانے ہیں, باقی سارے تقریباً نئے ہیں. اور عمر بھٹا جو ہے بڑا سیزنڈ آدمی ہے, رضوان بڑا سیزنڈ آدمی. سب سے اچھی جو خبر میں نے پڑھی وہ یہ گول کیپر جو ہے بھارت کے خلاف بڑا اچھا کھیلا. ایک نیا گول کیپر تھا, ینگسٹر تھا, پہلا اس کا ایکسپوئر تھا. ویسے ہی سینٹر فارورڈ ہمارا جس نے گول کیا علی نے. تو اگر آج ویسے کھلاتا ہے کوچ ان کو ویسے ہی, اور کھلاڑیوں کو مورائل جو ہے بڑا بہتر ہے. آج میں نے اسٹیٹمنٹ پڑھی کپتان کی کہ بھارت کے خلاف 1-1 ڈرا سے ان کا مورائل بہتر ہے, اور آج کوشش کریں گے وہ اس کو جیتنے کی. اچھا سمیع صاحب, انڈیا کے خلاف اگر اس میچ کو ہم تھوڑا سا خطاص کریں, جیسے کہ ہم آف دا ریکارڈ بھی بات کر رہے تھے کہ جیسے ہم اسپورٹس کے بارے میں کہتے ہیں منہ پہ آ کے جو ہم نے چانسز مس کیے, خاص طور پہ اٹ پینز می ٹو سے, بٹ ونس وی ور دا کنگز آف دی کارنرز, پینلٹی کارنرز, اور اب وہ پتہ نہیں کہاں ہیں, وہ تو آپ مجھے بعد میں بتائیں تو بتائیں. لیکن اگر ہم اس تھوڑا اپنے شعبے پہ توجہ دے دیں پینلٹی کارنر پہ, آپ کو لگتا ہے کہ نہ صرف ہم انڈیا والا میچ تھوڑا سا پلٹ سکتے تھے, بلکہ آج کا جو میچ ہے اس پہ بھی ہم کچھ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں؟ بالکل آپ صحیح انالائز کر رہے ہیں کہ اس وقت پینلٹی کارنر کی اتنی ہی دو محکمے جو ہیں, 2 ڈپارٹمنٹ بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک پینلٹی اسٹرائکر, پینلٹی اسٹروک اسٹرائکر, پینلٹی کارنر اسٹرائکر, اور ایک گول کیپر. جس ٹیم کے یہ 2 سیکشنز اچھے ہوں گے وہ ٹیم بہت کم مارجن سے ہارے گی یا ہمیشہ جیتے گی. تو لکیلی ہمارا اچھا ہے. آپ کی بات تھی کہ سہیل عباس جیسے لیجنڈ جن کا بڑا ریکارڈ ہے, ان کی خدمات لینی چاہیے اور اس جیسے کھلاڑی پیدا کرنے چاہیے. ابھی آپ دیکھیں نا, ڈچ پال لیجن سے لے کے اب تک ان کے پینلٹی کارنر شوٹر جو ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں. کوئی ایک کو دیکھ کے دوسرا, ایک کو دیکھ کے دوسرا ہو رہا ہے. اور ابھی تک جو ہالینڈ کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ اگر 3 گول کر رہے ہیں تو 2 گول ان کے پینلٹی کارنرز پہ ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ جب ایک گیم میں یہ ہے اس قسم کی اسٹریٹجی اور نو آف سائڈ سے لوگوں کو بڑی چانس ملتا ہے پینلٹی کارنر لینے کا, تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. ٹھیک. تو سر کیا وجہ ہے یا کیا آپ کو لگتا ہے کمی ہے کہ ہم پینلٹی شوٹرز کیوں نہیں ہم اتنے پیدا کر سکے, سامنے لے کے آ سکے؟ صرف 2-1 ہی نام ہے جو کہ ہمیں نظر آتا ہے, اس کے علاوہ تو ہمیں کوئی نظر آتا ہی نہیں ہے. ایک تو اس میں جو میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ گورنمنٹ کی پیٹرنیج نہیں ہے. 1986 سے آلموسٹ سارے ڈپارٹمنٹ بند کر دیے, اور پچھلی حکومت نے آگے تو بالکل انہوں نے کہا کہ اس کو ریجنل بیسس پہ لے آئیں. ہم نے سجیشن بھی دی تھی کہ آپ ریجنل بیسس پہ پیرل چلائیں آپ,
وہ جو پرانا سسٹم ہے ڈپارٹمنٹ کا اس کو بھی رکھیں اور اس کو ساتھ ساتھ چلائیں. 2 سال کے بعد جب یہ اچھا ہو جائے، لیکن کون سا ایسا انڈسٹریلسٹ ہے یا کمپنی ہے جو حیدرآباد کی ٹیم کو اسپانسر کرے گی جبکہ ان کے آفس سارے کراچی میں ہوں؟ جی ہاں. یا لاہور میں ہوں تو وہ ملتان کو اسپانسر کرے گی؟ پاسبل ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ سیلیبل کموڈیٹی نہ ہو. آپ کرکٹ میں دیکھیں کہ ایچ پی ایل نے کتنے کروڑ کی ان کو اسپانسرشپ دی، صرف اس وجہ سے وہ جیت رہی ہے. تو اس میں فیڈریشن کو یہ چاہیے کہ ایک تو ہمارا اسٹینڈرڈ جو 18واں ہے دنیا میں اس کو پہلے 10 میں لے کے آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو بھی چاہیے کہ کھلاڑیوں کو روزگار دیں، جس میں ٹیبل ٹینس ہمارا کبھی کبھی میڈل رینکنگ اچھی ہو جاتی تھی، اسکواش میں ہم ہمیشہ بہتر تھے، باسکٹ بال میں ہم بہتر تھے. تو جب تک اسپورٹس مین کو یہ پتہ نہ ہو کہ میرا فیوچر سیکیور ہے کہ نہیں ہے تو کیوں اچھا کھیلے گا؟ سمیع صاحب، کیا تکلیف ہوتی ہے کہ آپ نہ صرف پوڈیم پہ کھڑے ہوئے ہیں بلکہ وہ کہتے تھے گرین شرٹس، دا فیمس گرین شرٹس، وہ جب آ رہی ہوتی تھی کہیں پہ تو دوسری ٹیم دعا مانگ رہی ہوتی تھی خدا را ان کے یا تو جہاز خراب ہو جائے یا ٹکٹ ان کے کینسل ہو جائے، اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے. اب آ کے یہ سچویشن دیکھ کے نہ صرف ہاکی کی، دیگر سپورٹس کی بھی تکلیف ہوتی ہے؟ بالکل. میں کہتا ہوں کہ سپورٹس ایک ایسا میڈیم ہے جو بچوں کو مثبت رستے پہ چلاتا ہے. ایک تو آپ شیئر کرتے ہیں چیزیں، ایک آپ نے مجھے ہاکی ماری، میں نے آپ کو ہاکی ماری، تو وہ اسی وقت بائی دبے یا ڈیلیبریٹلی اسی وقت معاملہ سالو ہو جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی اس میں پڑ جاتا ہے اور پھر وہی بچے جا کے باہر دوستی جاری کرتے ہیں. تو اس کو کرنا چاہیے. جیسے ہمارے اسکول کالجز ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے کہ اینول سپورٹس ہوتا ہے 1 دن، اس میں کیا فائدہ؟ اس میں آپ کو پیسے لے کے تو ان بچوں کو کھلا دیتے ہیں، وہ کسی نے 100 میٹر دوڑ لیا، کسی نے 50 میٹر دوڑ لیا، تو وہ ایک جسے کہتے ہیں سیریمونیل سا ہے. تو حکومت کو چاہیے، پروونشل گورنمنٹس کو چاہیے کہ اسکولوں کو ضرور یہ کہیں کہ آپ ریگولر ٹیمیں بنائیں اور ڈپارٹمنٹس کو ریوائیو کریں. اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر کوئی بھی سپورٹس، ہاکی کے ساتھ ساتھ باقی سپورٹس بھی اتنی اچھی نہیں ہوگی. اور پاکستان کے جیسے آپ نے کہا کہ 4 ورلڈ کپ ہیں، ابھی ہم نے 4 ایشین کپ جیتے ہوئے ہیں اور انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ اس کو ایکولائز کرے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کے پاس 3 ہیں، ہمارے پاس 4 سال ہو گئے ان کو ایکولائز کرنے میں. بالکل آخری ٹھیک ہے آپ. تو یہ چیزیں جو ہیں حکومت کو دیکھنی چاہیے، پھر باقی محکموں کو بھی دیکھنی چاہیے. تو سر آپ کی نظر میں گراس روٹ پہ کوئی کام ہو رہا ہے ہاکی کے حوالے سے؟ ابھی تک تو ان 15 سالوں میں فیڈریشن نے بالکل کام نہیں کیا. 15 سال ہو گئے. جبکہ جہاں میں جاتا رہتا ہوں تو ابھی بھی ہاکی کھیلی جا رہی ہے. لڑکے ہیں، جب ابھی آرمی چیمپئن شپ ہوئی میں نے دیکھی، یہاں نیوی چیمپئن شپ ہوئی دیکھی، تو پوٹینشیل ہے. لیکن اب انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ اتنا بڑھ گیا کہ بیلجیم جیسی ٹیم ودن یورپ ڈومینیٹ کر رہی ہے. تو ہمیں گرومنگ چاہیے. جیسے دیکھیں نا کرکٹ میں انہوں نے گرومنگ کا ایک سینٹر بنایا قذافی اسٹیڈیم میں. اس سے فائدہ یہ ہوا کہ جو را بالر ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو میں نے کہاں پھینکنا ہے، وہ کوچ اس کو سکھاتا ہے. اب گرومنگ زیادہ بہتر ہونی چاہیے، تبھی کھلاڑی اس کمپٹیٹیو لائف میں آگے جا سکتے ہیں. وہ بیلجیم کی میں پاپولیشن دیکھ رہا تھا، آپ نے تذکرہ کیا، تو وہ 12 ملین ہے. جی بالکل. اور آپ ہماری دیکھ لیں تو اگین کیوں نہیں نکل پاتے؟ ایک تو چیز ہے. دوسری ہے سمیع صاحب کہ ہم نے گراس روٹ کی بات کی، ایک بہت بڑا کردار اس میں اسکولس کا ہوتا تھا. بڑے اسکول ان کے پاس، آئی مائی سیلف بلانگ فرام اے گڈ اسکول، مہنگا نہیں اسکول جس کو کہتے ہیں، اس کے پاس گراؤنڈز ہوتے ہیں جو کہ تعلیم کتاب سے لے کے میدان تک آپ کو ملتی ہے. ناؤ اب ہمارے پاس، ہم نے گورنمنٹ کو بھی کرٹیسائز کر لیا، سب کر لیا، ان اسکولس کا کیا کردار ہے؟ یہ بیچارے جو 2 روم 3 روم اسکول ہیں ان میں بچے کیا ہی کر لیں گے؟ دیکھیں نا، جیسے حبیب پبلک اسکول ہے، ہمدرد اسکول ہے، یہ ایک پراپر اسکول ہے، ان کے پاس ٹرف بھی لگی ہوئی ہے حبیب میں. تو جب ہم شروع میں یہاں پہ مڈ 70 کی بات کریں تو ہر ویگن پہ جو بچے جاتے تھے ہاکی لٹکی ہوتی تھی، اتنی ہاکی کھیلی جا رہی تھی. تو یہ سسٹم پھر لانا چاہیے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اچھے معاشرے کے لیے سپورٹس بڑی ضروری ہے. اور آپ امریکہ کو دیکھیں، آپ آسٹریلیا کو دیکھیں، ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ سپورٹنگ نیشن ہے. ایون روس کو دیکھیں آپ، وہ لاکھوں ڈالر خرچ کرتے ہیں ایک کھلاڑی پہ، اور کھلاڑی اگر کوالیفائی کر جائے تو وہ خود ملٹی ملینر ہو جاتا ہے. تو اس میں بڑی ضرورت ہے. جیسے آپ اسکول کالجز، اور یہ جب اگر ہم پڑوس کا ہی اب تذکرہ کریں، کرکٹ سے لے کے ہاکی تک، وہ دے لیگڈ بیہائنڈ اس. ناؤ اب انہوں نے کیا کیا، ہاکی سے ہاکی پرو لیگ کر دی، کبڈی پرو لیگ کر دی. ہم کہاں کھڑے ہیں اس سچویشن میں؟ آپ یہ کہتے ہیں 2004 میں جب ہم گئے ایک ٹور کرنے میں، وہاں گیا ایز مینیجر پاکستان کی ٹیم، تو آپ لڑکیاں اور لڑکے جو اس وقت ان کی ٹیم میں ہیں، ان کی 1 کروڑ سے 1.5 کروڑ پر اینم ان کی انکم ہے. جب اتنی انکم ہوگی وہ پرو لیگ کی وجہ سے، تو کیوں نہ وہ بچے اور بچیاں ہاکی کھیلیں گے؟ تو اس سے تو ہمیں سبق لینا چاہیے. ایون ہالینڈ دیکھ لیں، جرمنی دیکھ لیں، اور اسپین دیکھ لیں، انگلینڈ دیکھ لیں، جیسے آپ نے بیلجیم کا کہا.
وہ ایک انہوں نے سسٹم بنا لیا, اس میں اسپانسرشپ بھی آ رہی ہے, لیکن رینکنگ پہلے 6 میں ہو تو اب 18ویں میں کون اسپانسر کرے گا؟ ایک آدھ دفعہ تو کر دے گا پریشر سے, لیکن اوور آل نہیں ہوگا. اس پہ سوچنا چاہیے. پرائیویٹ سیکٹرز کو پی ایچ ایف کیوں نہیں لائم لائٹ میں لے کر آ رہا, کیا وجہ لگتی ہے آپ کو؟ پرائیویٹ سیکٹر کو پیسے دیتا ہے ابھی بھی, اگر ان کو پتا ہو کہ یہ پیسے صحیح لگ رہے ہیں, یہ رزلٹ دیں گے, یہ ہماری جو مائلیج ہے وہ کور ہو جائے گی. جب ایک مائلیج ہی کور نہ ہو, جیسے میں نے ابھی مثال دی, ابھی جو ہماری ٹیسٹ سیریز ہوئی یہاں پہ ایس پی ایل ہوا, تو اس میں کتنی اسپانسرشپ تھی, تو ان کو پتا کہ مائلیج ملے گی, اور ہماری ٹیم جیتی بھی کرکٹ ٹیم. تو یہ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے. اور اس میں میرا اپنا خیال ہے 4 سال کے عرصے میں ابھی بھی اتنا پوٹینشیل ہے پاکستان میں سب سپورٹس کا, کہ اب ٹیبل ٹینس آلموسٹ 37ویں نمبر پہ گھوم رہی ہے دنیا میں. اگر تھوڑا سا اس کو پش کریں تو ہو سکتا ہے یہ 17ویں پہ آگے کوئی بھی آ جائے. جی ایسے ہی, اور ایسے ہی ہمارے لیجنڈز ایسے ہی ہیں, وہ سڑکوں پہ کھیلنے والے, چاہے وہ وسیم اکرم سے لے کے چاہے وہ جہانگیر, یہ سب را ٹیلنٹ. تھینک یو سو مچ, اٹ واز اے پلیجر ہیونگ یو سر. اور بیسٹ آف لک ٹو دا ٹیم, ٹو دا پاکستان ٹیم, کہ اکثر یہ شکایت رہتی ہے کہ ہم ہاکی پہ بات نہیں کرتے, شاید وہ اس لیے بھی کہ وہ ٹیم شاید اس لیے پرفارم نہیں کر پاتی, لیکن اب اچھا کر رہی ہے, ہم بات کر رہے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ آج بھی اچھا پرفارم کرے. انشاءاللہ. ابھی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جناب. اب آپ کو بتائیں کہ اس سال عید الفطر پر 5 پاکستانی فلمیں ریلیز ہوئیں. ان میں گھبرانا نہیں ہے, دم مستم, پردے میں رہنے دو اور چکر شامل ہیں, اور تیرے باجرے دی راکھی. صحیح بولا ویسے میں نے, ہے فیصل؟ اب آپ کو پتا ہوگا, آپ تو پنجاب سے ہیں. تو جناب صرف یہ جو جس مووی کا میں نے نام لیا نا, اس میں جنت مرزا, اور یہ صرف پنجاب میں ریلیز ہوئی ہے, لیکن سنیما گھروں میں ہالی ووڈ فلم ڈاکٹر اسٹرینج نے دھوم مچائی ہوئی ہے. اب سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستانی فلموں نے عید الفطر پر کتنا بزنس کیا, کیا پروڈیوسرز نے جتنا پیسہ لگایا ان فلموں کو بنانے میں اتنا ریکور بھی کیا یا نہیں؟ لوگ پاکستانی فلم سے زیادہ غیر ملکی فلموں نہیں, غیر ملکی فلم کو کیوں ترجیح انہوں نے دے رکھی ہے. سب پہ بات کرنے کے لیے موجود ہے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے خصوصی ریحان احمد. ریحان السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر. آپ نے دیکھی ہے موویز؟ جی ہاں سر, بالکل دیکھی موویز. میں نے گھبرانا نہیں ہے دیکھی ہے, چکر دیکھی میں نے. اچھا, چکرا تو نہیں گئے, چکر دیکھی نہیں, اصل میں وہ مسٹری مووی ہے اور تھوڑا سا اس کا میرے مزاج کے قریب ہے, تو میں نے وہ فلم دیکھی. مسٹری. تو ریحان بھائی, پہلا اور سیدھا سوال ہی یہی ہے, جتنے لگائے ان پروڈیوسرز نے ان کو اتنا واپس ملا؟ سر گھبرانا نہیں ہے. میرے پاس 17 دن کی جو فلم بزنس رپورٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. گھبرانا نہیں ہے جو ہے, اس نے 7 کروڑ 50 لاکھ کا بزنس کیا 17 دن میں, عید کے فوراً بعد. دم مستم جو فلم تھی جس کے پروڈیوسر عدنان صدیقی ہیں, اس کا بزنس 6 کروڑ 20 لاکھ 17 دن کا. پردے میں رہنے دو کا بزنس 3 کروڑ 60 لاکھ, اور چکر جو ہے یہ 2 کروڑ 60 لاکھ 17 دن کا. اور تیرے باجرے دی راکھی جو پنجاب میں ریلیز ہوئی تھی اس کا 92 لیکس ہے, 92 لاکھ کا بزنس اس نے 17 دن میں کیا. صرف پنجاب میں وہ ریلیز تھی, صرف پنجاب میں ریلیز ہوئی تھی وہ, اس میں سائمہ بھی ہے. لیکن یہ کہ گھبرانا نہیں ہے جو 7 کروڑ کے اندر یہ فلم بنی ہے آلموسٹ, اور اس نے اپنی کاسٹ تو کور کر لیا اور اس سے ابھی آگے نکل گئی ہوگی. لیکن باقی فلمیں جو ہیں وہ اپنی اسٹرگل کے اندر ہیں, کیونکہ جو شوز ان کے عید کی چھٹیوں میں جو شوز تھے وہ شوز بعد میں کم کر دیے گئے تھے. ڈاکٹر اسٹرینج کا پارٹ 2 جب ریلیز ہوا تھا تو اس کے بعد وہ ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل فلم ہے, مارول کی فلم ہے, اور ان کے بڑے لائل فینز ہوتے ہیں جو اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کو کسی پبلسٹی کی ضرورت نہیں ہوتی. باقاعدہ تو ہم سوشل میڈیا پہ کیمپین دیکھتے ہیں کہ کب آئے گا, جی بتا دیں, جیسا یہ ہمیں لنک بھیج دیں یا ہمیں ٹکٹ کے بارے میں بتا دیں. اچھا ریحان بھائی مجھے یہ بتائیں کہ ایک ساتھ 5 فلموں کا لگ جانا, ہم یہ دیکھیں کہ یہ کمپٹیشن ایک عجیب سا نہیں ہو جاتا؟ لائک جیسے ہی عید آئی ہے تو وہ عید کم لگتی ہے, فلموں کی بھرمار زیادہ لگتی ہے. تو یہ ایک ٹرینڈ بنا آ رہا ہے, کیونکہ میں نے دیکھا تھا کہ یہ جو ہمارا پڑوسی ملک ہے وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جی عید آتی ہے تو سپر سٹار کی کوئی مووی آ جاتی ہے, ہاں دیوالی آتی ہے کوئی مووی آ جاتی ہے. تو یہ ٹرینڈ وہاں سے آیا, لیکن یہ نقصان دہ لگ رہا ہے مجھے. سب سے پہلے تو پڑوسی ملک کی آپ نے مثال دی, میں آپ کو بتاؤں کہ صرف ہندی کوئی کمپیریزن نہیں ہے. 1800 فلمیں ایک سال میں پروڈیوس کرتا ہے مختلف زبانوں کی, 800 سے 1000 فلمیں تو ہندی زبان کی ہوتی ہیں. پچھلے 2 سال جو کووڈ کے گزرے ہیں اس کے اندر وہ سلسلہ کافی سلو رہا, پاکستان میں بھی وہاں پہ بھی. اور آج جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پہلی دفعہ آپ نے سنی ہوگی
اور کسی نے ڈسکس نہیں کی ہوگی, نہ کوئی میرے خیال میں کرے گا. کووڈ سے پہلے ہمارے پاکستان کی جو مارکیٹ تھی وہ 100 سینماز تھے. پاکستان میں 100 سینماز تھے, ایکٹیو سینماز جو چل رہے تھے جن میں بیفور کووڈ. اس وقت آپ کی جو انڈسٹری ہے وہ 55 سینما گھروں کی انڈسٹری ہے آفٹر کووڈ. جی ہاں, پورے پاکستان میں اس وقت جو ایکٹیو سینما گھر ہیں وہ 55 ہیں, 55. اس کا کیا ریزن ہے؟ اس کا ریزن کووڈ میں اور کیا بہت سارے سینما جو ہیں کھلے بھی تو صحیح نا. اچھا 55 سینما گھر ہیں, لیکن ہم اچھا اب سینما گھر کا مطلب یہ ہے کہ بلڈنگ, اب اس بلڈنگ میں اسکرینز کتنی ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا نیو پلیکس ہے ہمارا راشد بناز روڈ پہ, بلڈنگ تو ایک ہے لیکن اس کے اندر 11 اسکرینز ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس اس وقت پاکستان میں 100 اسکرینز ہیں, 100 اسکرینز پہ ہم نے فلمیں چلانی ہیں. اچھا اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے جو فلم میکرز ہیں اس وقت چونکہ ہمیں اپنا راستہ نہیں ملا, ہمارے فلم میکرز کو, ہماری انڈسٹری اتنی میچور بھی نہیں ہے. ایک تو لاہور کی انڈسٹری کا دور تھا جو ٹریڈیشنل ایک دور تھا, وہ دور ختم ہو گیا. اب صورتحال کرنٹ یہ ہے کہ ہمارے فلم میکرز جو ہیں وہ ایکسائٹڈ بھی ہیں, ہمارے ایکٹرز بھی اپنے آپ کو اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, فلم میکرز اپنی دوستیاں بھی نبھا رہے ہیں. اس لیے کیا ہوتا ہے کہ وہ کئی دفعہ اپنے کسی دوست کو ہیرو یا ہیروئن کے رول میں کاسٹ کر لیتے ہیں کہ یار کوئی مسئلہ نہیں ہے, نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ تم میرے ہیرو یا ہیروئن ہو گئے. فیوریٹزم بھی ہے. تو میچور جب انڈسٹری نہیں ہوتی تو آپ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں, اور جب آپ میچور ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جی ہمارے پر پوری انڈسٹری کو چلانے کی ذمہ داری ہے. یہ جو آپ نے میچورنس کی بات کی ہے, سوری ٹو کٹ یو, لیکن کیا اس میں ایک فیکٹر یہ نہیں ہے کہ وہ ایکٹر یا وہ ایکٹریس جس کو میں کیبل کی کیا فیس ہے 300 350 700 1000, ٹھیک ہے, تو جن کو میں 1000 روپے دے کے پورا مہینہ فری میں دیکھ رہا ہوں, ان کو میں 900 روپے دے کے ایک دن کا, ایک سکرین کا, ایک مووی کا میں کیوں دیکھوں گا؟ کیا یہ فیکٹر بھی؟ یقیناً میں نے اس پہ سما کے لیے پیکیجز بھی کیے ہیں, اور جب میں لوگوں سے جا کے میں نے بات کی مختلف سینماز میں, تو لوگوں نے یہ کہا, انہوں نے کہا کہ جو ایکٹریس ہے یا ایکٹر ہے جس کو ہم روزانہ فری میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, بہت ہی رسپیکٹڈ ہمارے ہیں, میرے دوست بھی ہیں, عمران اشرف. عمران اشرف کو لوگ اگر ڈرامے کے اندر دیکھ رہے ہیں اور انہی کو 1000 روپے دے کر دیکھنا پڑے, تو پھر ایک چیز ایسی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو پل کرے اور سینما تک لائے, وہ ہے آپ کے جاندار اسکرپٹس اور ایکسٹرا آرڈنری پروڈکشن کوالٹی. تو ابھی ظاہر ہے کہ ہم وہاں پہ نہیں ہے, کوشش بہت ہو رہی ہے, ہمارے فلم میکرز ایسا نہیں ہے کہ کوشش نہیں کر رہے, وہ اپنی بیسٹ ایفرٹ کر رہے ہیں, لیکن کہانیوں پہ, پروڈکشن ویلیوز کے اوپر اور اسٹوریز پہ بہت محنت کرنی ہوگی. صحیح ہے. اچھا ایک اور چیز میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ جو محنت کرتے ہیں وہ شاید وہ موویز میں, میری نظر میں, یہ میرا اوپینین ہے, بین ہو جاتی ہے. جیسے جاوید اقبال کی اگر میں بات کروں, ایسا کیوں ہے کہ جو موویز بن رہی ہیں اور اگر لوگ انہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں باہر پذیرائی مل رہی ہے, لیکن یہاں بین ہو جاتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ جاوید اقبال جو تھی پہلے سینسر ہوئی, اس کے بعد اس کا پریویو بھی کراچی میں پریمیئر اس کا ہو گیا, اس کے بعد وہ دوبارہ سے سینسر میں گئی ہے. اس کی کوئی تھوڑی سی پولیٹیکل وجوہات بھی ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ مناسب نہیں ہوگا اس پہ بات کرنا, کیونکہ اس کے پروڈیوسر جو ہیں وہ خود بھی نہیں کرنا چاہتے. میں بہت اس کا ایک چھوٹا سا اشارہ دے دیتا ہوں کہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ جس علاقے سے تعلق رکھتی ہے وہ کہانی, تو کوشش یہ تھی کہ کہیں اس کے بارے میں نیگیٹو تاثر نہ جائے کہ وہاں کے لوگ بچوں کی کڈنیپنگ میں اور اس طرح کی ایکٹس میں انوالو ہیں. تو انہوں نے کہا وہ امپریشن بچانے میں لگے رہ جائیں گے. اور مولا جٹ کے ساتھ کیا ہوا, اتنی ہائی بجٹ اور وہ ایک جو لیجنڈ تھا, اس لیجنڈ کو ہم نے کلاشنکوف کلچر سے نکال کے اب ماڈرنائز کیا, پیپل ور سو آفٹر اٹ, لیکن اتنے بڑے بڑے سٹارز اس میں ہم نے دیکھے تھے. جی ہاں, مولا جٹ کے اوپر یہ ہے کہ جو میری نالج ہے اس کے مطابق مولا جٹ اب بالکل ریلیز کے قریب ہے. اس کی 2 وجوہات تھیں. فلم بہت عرصے سے تیار پڑی ہوئی ہے. سب سے پہلے اس کے اسپیشل ایفیکٹس کا مسئلہ تھا. اسپیشل ایفیکٹس جو تھے اس کے ریڈو ہوئے, جس سے اس کا ڈائریکٹر سیٹسفائی نہیں تھا. دوسری وجہ یہ تھی کہ جو اس کا نام تھا مولا جٹ, وہ ظاہر ہے کہ اوریجنل ایک بن چکی ہے, تو ارلی 80s میں یا لیٹ 70s کے اندر, تو وہ اس کے نام کا ایشو چل رہا تھا. پروڈیوسر جو اس کا اوریجنل پروڈیوسر تھا اس نے کافی اس پہ اماؤنٹ چارج کیا, اور اس نے کہا جی میری فلم کا نام آپ نے رکھا کیسے, تو اس پہ بھی وہ رکی رہی. لیکن اب یہ کہ میرے خیال میں کسی مناسب موقع کی تلاش میں ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں مولا جٹ کے حوالے سے اور اس جیسی فلموں کے حوالے سے, تھوڑی دیر پہلے ہم ڈاکٹر اسٹرینج کی بات کر رہے تھے, میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا پروڈکٹ اسٹرانگ ہو گیا نا. مولا جٹ وہ فلم ہے جس کو کسی پبلسٹی کی ضرورت نہیں ہے. فواد خان اس کے اندر ہے, ماہرہ خان اس کے اندر ہے, شمون عباسی ہے, اور اس کے اندر حمزہ علی عباسی اس کے اندر ہے. تو جب اور سب سے بڑی بات یہ کہ بلال لاشاری کی فلم ہے جن کی یلغار وغیرہ بھی
تو وہ مارول کی فلم کی ٹکر کی فلم میری نظر میں پاکستان کی مارول سمجھ لیں آپ اس کو کہ جب وہ آئے گی تو ینگسٹرز بھی اور اس میں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیفنس کا کراؤڈ بھی اس میں نازم آباد کا کراؤڈ لیجنڈ ہے نا ہمارا وہ بالکل بالکل اور سب سے بڑی بات اس کا نام اور پھر اس کے سٹارز. اچھا مجھے بتائیں ریحان بھائی اب آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی عید بھی آ رہی ہے تو بڑی عید پہ کیا کوئی ہمیں انڈسٹری کی طرف سے کوئی بڑا سرپرائز ملنے والا ہے کوئی مووی یا ہم اگر دیکھیں کہ بھئی ہم سنیما بڑی عید پہ کیوں جائیں تو کیا وجہ ہو سکتی ہے کیا موویز آ رہی ہیں؟ بڑی فلمیں جو ہیں ایک تو قائد اعظم زندہ باد جو اگلی عید کے اوپر جو ہے قائد اعظم زندہ باد آ رہی ہے اور ایک میں لنڈن نہیں جاؤں گا ہمایوں سعید کی پنجاب نہیں جاؤں والا ہمایوں سعید وہ سیریز شروع ہو گئی ہے نا تو وہ یہ دو فلمیں جو ہیں یہ بقرہ عید پر ریلیز ہو رہی ہیں لیکن ان کے ساتھ ایک ہلکی سی بری خبر بھی ہے جس کو خدا کرے کہ بری خبر نہ ہو. وہ ہالی ووڈ کی فلم آ رہی ہے تھور اس کے ساتھ ریلیز ہو رہی ہے جو مطلب ہم نظر اتارنے کے لیے ایک کہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ بری خبر نہ ہو اور پھر سنا بھی دیتے اور پھر کہتے ہیں کہ جی وہ تو ہالی ووڈ کی ہے تو جب یہ ہالی ووڈ کی آئے گی اور اب آپ یہ سوچ لیں وہ تھور جو ہے وہ آل دا گاڈز ری یونائٹڈ آئی مین ایک بہت بڑی مووی اور اس کے بعد ہم کیسے ریحان بھائی تھینک یو سو مچ اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو. تو جناب علی ہماری موویز کی یہ سچویشن ہے کہ جہاں پہ ہم نے تنقید بھی کی تنقید کی کہ جی کانٹینٹ نہیں لیکن جو کانٹینٹ اچھا ہے اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا بین کر دیا. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جن کرداروں کو ہم ڈرامہ میں دیکھتے ہیں اگر ہم انہیں کو فلموں میں دیکھیں گے تھوڑے بور ہو جائیں گے تو کچھ نیا لانا چاہیے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ جی فیوریٹزم کو ہم پروموٹ کریں. چلے جی آج کے پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. کل پھر سے آپ سے ملاقات کریں گے بہت ساری باتیں کریں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. بائے بائے. اللہ حافظ.